الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، اہل بیت کرام اور اللہ کے چہیتے بندوں پر. بزرگ دوستوں اور میری ماں بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم کی ہے انسان کے لیے. یہ دنیا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے قائم کی ہے. یہ الگ چیز ہے کہ انسان کے 2000 سال کے پہلے اللہ نے ایک بستی، ایک قوم کو یہاں پر بسایا سرزمین پر. انسان کے پہلے 2000 سال کے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک قوم کو اس سرزمین پر بسایا. لیکن جب حد سے زیادہ یہ شرارت کرنے لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بستی کو ہلاک کر ڈالی، اور پھر اس بستی میں سے کچھ لوگ بچے جس کو اللہ نے چاہا. وہ قوم، وہ مخلوق، جس طرح ہم میں مرد اور عورت ہے، پیغمبر آتے ہیں اچھے اور برے ہیں، اس طرح وہ مخلوق میں بھی اچھے برے بھی تھے، پیغمبر بھی آتے تھے. کچھ ایمان والے تھے، کچھ بغیر ایمان والے تھے. لیکن جب شرارت کی تو اللہ نے مخلوق کو ختم کر دیا، لیکن کچھ لوگ بچے. آج تو بے شمار تعداد میں ان کی اولاد کی اولاد ہے جو ہم نظر سے دیکھ نہیں سکتے. تو ایک وہ مخلوق تھی، الگ تھی. لیکن مخصوص طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر دنیا کو قائم کی تو انسان کے لیے. انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو اللہ نے نفس لگا دیا، نفس لگا دیا، اور ساتھ میں اللہ نے عقل بھی دی. نفس گناہ کی طرف رغبت دلاتی ہے، اور عقل اچھا اور برا اس کا تمیز کراتی ہے. تو دنیا میں اللہ نے بھیجا تو دونوں چیز کے ساتھ میں بھیجا کہ عقل بھی ہے، نفس بھی ہے. نفس گناہوں کی طرف رغبت دلاتے کہ بھائی دنیا 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 دنیا. اور پھر ایسے دنوں میں جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جب ملتی ہے تو بے ہوشی دور ہو جاتی ہے. ہوش میں آتا ہے کہ موت ہے. یہ ہوش میں لانے کے لیے باتیں ہوتی ہے دن کی، اور یہ رات اور دن جو چلتے ہیں جہاں پر نصیحت کی باتیں ملتی ہے ہماری زندگی کو بنانے کے لیے، دنیا کا نشہ اتارنے کے لیے. ورنہ کوئی مشکل سے اللہ کے کچھ چہیتے بندے ہو گئے جو دنیا سے کٹ کر رہتے، ورنہ ہم سب زیادہ تر جو ہے دنیا کے اندر لگاؤ لیتے رہتے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. یہ دنیا حقیقت میں امتحان کا مقام ہے، اور یہ ایگزامینیشن ہال ہے. ایگزامینیشن ہال میں ایک لمیٹڈ وقت دیا جاتا ہے پیپر کو پورا کرنے کے لیے. ابھی ایگزامینیشن ہال میں اگر کوئی باری کو، کھڑکیوں کو دیکھتا رہے، پنکھوں کو دیکھتا رہے اور ساری چیز کو دیکھتا رہے، وقت برباد کر دے تو فیل ہونے کے چانسز ہے. اسی طرح ہم دنیا دار جب دنیا میں آتے تو دنیا کو بٹورنے کے لیے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، بڑا فلیٹ بھی چاہیے، بڑی گاڑی بھی چاہیے، اتنی بینک بیلنس چاہیے، اتنا داگینہ چاہیے، اور اسی میں پھر غرق ہو جاتے یہاں تک کہ ساری چیز یہیں کی یہیں، اور پھر قبر کے حوالے ہم ہو جاتے. تو یہ دنیا اللہ نے اس دنیا میں بھیجا نفس کے ساتھ.
جب نفس گناہ کی طرف رغبت دلاتی ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کے لیے، انتظام کے لیے 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر کو نازل فرما دیا. 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر کو نازل فرما دیا. یہ ہدایت کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے رہے. فرشتوں کے لیے، انتظام کے لیے، وحی کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا. فرشتے بے شمار ہے، ہماری زبان سے کروڑوں کی تعداد میں ہم نکال دیتے ویسی سرسری طور پر، لیکن اللہ ہی بہتر جانتے کہ اللہ نے کتنی تعداد میں فرشتوں کو پیدا کیا ہے. ایک ایک زمین میں ایک ایک دانہ، ہر دانے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے. دانے کا رنگ دیکھو، اس کا روپ دیکھو. دنیا میں آ کر صرف نماز پڑھنے وہ چیز فرض ہے، لیکن کچھ دیکھنے کی جیسی بھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی اداؤں پر راضی ہو جاتے. دانے کو دیکھو کس طرح پکتا ہے، فصل کو دیکھو کس طرح پکتی ہے، آسمان سے پانی کس طرح برستا ہے، کیسا نظام ہے. سورج کو دیکھو، برسوں سے سورج چل رہا ہے، نہ چال میں فرق نہ روشنی میں فرق. جو وقت ہے اس کے مطابق برابر جو جانیوری میں جو وقت ہے وہ وقت پر ہی نکلتا ہے، اور وقت پہ ہی غروب ہوتا ہے. پہلے سے کیلنڈر چھاپنے والے چھاپ دیتے کہ فلاں ٹائم پر افطاری ہوگی، فلاں ٹائم پر تم افطار سحری کر سکتے ہو. کیسی فرما برداری ہے! اللہ نے کیسی چیز کو بنایا. ہر چیز میں فرما برداری نہیں ہے تو انسان میں نہیں. تو اللہ نے بے شمار فرشتوں کو پیدا کیا. 4 مقرب فرشتے ہیں، 4 مقرب فرشتے ہیں. جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام کو مخصوص طور پر وحی کے لیے منتخب کیا گیا تھا. وحی آسمان سے جو اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتے ہیں وہ پیغمبر تک پہنچا دیتے تھے. میکائیل علیہ السلام کو پانی پر منتخب کیا، زمین کا جو پیداوار ہے اس پر منتخب کیا. حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی فرشتے کا بھی محتاج نہیں ہے. یہ مت سمجھنا کہ پانی میکائیل ہے تو برستا ہے. یہ تو ایک زیبائش ہے، اللہ کا نظام، ایک خوبصورتی ہے. جس طرح یہاں لائٹ لگا، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں. بیان ہے، الفاظ سنتے کانوں پر، ایک زیبائش ہے. یہ سر کچھ نہیں سے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے خلاصہ فرمایا ہے کہ ایک قوم کے طرف 2 پیغمبر کو بھیجا. 2 پیغمبر کو بھیجا، 2 پیغمبر سے نہ مانے تو پھر تیسرے پیغمبر کو بھیجا. قوم الجھنے لگی. آخرکار ایک حبیب نجار نام کا ایک نیک انسان تھا، تو وہ آ کر سمجھانے، ایمان پر تھا، وہ ایمان کو چھپا کر اس نے رکھا تھا. آ کر کہنے لگا یہ اللہ کے چہیتے پیغمبر ہے، یہ کیا اچھی بات تو بتا دے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اس سے زیادہ اور کیا بتاتے ہمارا پروردگار. کوئی جھوٹی بات تو ہے ہی نہیں، اور نہ یہ لوگ ہم سے کوئی مزدوری لیتے ہیں. یہ تو اچھی بات ہے، ان کی بات کو تسلیم کرو. اب قوم نے پیغمبر کو چھوڑا، اب دیکھا کہ یہ تو قوم ہمارا ہی والا ہے. غصہ وہاں تو نہ نکال سکے، اس حبیب نجار پر غصہ نکال دیا. حبیب نجار پر جب غصہ نکالا تو اتنا مارا ہے کہ وہ شہید ہو چکے. اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ نے ایک ہی ایسی قدرت کی ایک آواز، ایک بھیانک آواز، اس بھیانک آواز سے یہ پوری بستی ختم ہو چکی، بجھ چکی. جس طرح دیا بجھتا ہے، اس طرح اللہ نے ایک ہی آواز میں سارے کو ختم. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے خلاصہ فرمایا، دیکھو کیا ہم کو کوئی لشکر کی بھیجنے کی ضرورت پڑی؟ کیا فرشتوں کے لشکر کو نہیں، ایک ہی آواز نے ختم کر دیا سب کو. یہ اللہ کی قدرت. تو جبریل علیہ السلام وحی کے لیے، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام. اسرافیل علیہ السلام سور کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی باتوں کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ سور ہاتھ میں ہے، جھکے ہوئے ہے. سور لے کے ناکور لے کے جھکے ہوئے ہے کہ اللہ کا کب حکم ہوتا ہے میں سور پھونک ڈالوں. جب سور پھونکیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی. جتنے لوگ ہیں سب کے سب مر جائیں گے. اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے روحوں کو کھینچنا. جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے لوگوں کی روحیں کھینچی اسرائیل علیہ السلام نے. آج سے لے کر
آدم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ایک ہی فرشتے کو مقرر کیا. اللہ نے اس کی قدرت بھی دی, ان کو طاقت دی, سارے لوگوں کی روح یہی نکالتے ہیں. تو 4 یہ مقرر فرشتے ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا کام مخصوص طور پر وہی لے کر پیغمبر تک پہنچتے تھے. وہی بھی کافی قسم کی ہے, لیکن مخصوص طور پر 2 وہی ہے, 2 قسمیں. ایک تو ہے سلسلۃ الجرس. سلسلۃ الجرس وہ ایسی کہ گھنٹی کی آواز, ٹننن 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 اس طریقے سے, لیکن بھیانک آواز. حارث ابن ہشام نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم یہ وحی کس طرح اترتی ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مخصوص جو 2 طریقے تھے وہ پیش کیے. ایک تو سلسلۃ الجرس ہے, اس طریقے سے وہی نازل ہوتی ہے, گھنٹی کی آواز ٹنن ٹنن ٹن, اور بھیانک ہوتی ہے. انسان کے بس کی بات نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو طاقت دیتے ہیں سننے کی, برداشت کرنے کی. یہاں تک کہ یہ وحی آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ تبدیل ہو جاتا تھا, رنگ بدل جاتا. ماؤں کے ذریعے سے روایت ملتی ہے کہ جب اس قسم کی وحی نازل ہوتی, ٹھنڈی کی موسم میں بھی پسینہ, پیشانی پہ پسینہ نظر آ جاتا تھا, اتنی سخت. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ فرمایا کہ جب یہ وحی نازل ہوتی تو مجھ کو یاد رہ جاتی اور پھر یہ چیز جو ہے لوگوں تک میں پہنچا دیتا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وحی جب نازل ہو تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں موجود ہو جائے. مخصوص طور پر داہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے, خوبصورت تھے وہ, ویسے اور شکل میں بھی آئے ہیں, لیکن مخصوص طور پر داہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے, وہی پیش کر دیتے, چلے جاتے تھے. اب جب وہی جو نازل ہوتی مجھ کو یاد رہ جاتی اور پھر میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حارث ابن ہشام کو یہ باتوں کو پیش کر دی. تو جبریل مخصوص طور پر وحی کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے سچے خوابوں کے ذریعے سے خواب دیکھتے تھے اور دن میں وہ ساری چیز ظاہر ہو جاتی. جو خواب دیکھا دن میں چیز ظاہر ہو گئی. اب دھیرے دھیرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم تنہائی کو پسند کرنے لگے, تنہائی کو پسند کرنے لگے, اور تنہائی کے لیے غار ہیرا میں چلے جاتے اللہ کی یاد میں. کھانے پینے کی کچھ سوکھی چیزیں لے جاتے تھے, یہ کچھ دن تک چلے. اللہ کی یاد میں, مخلوق کی فکر میں, خدا کی قدرت کے بارے میں. یہ ایک عظیم عبادت ہے, یہ بھی خدا کی قدرت کے بارے میں سوچنا ایک عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے کہ میرا بندہ جب ہے, جس طرح کوئی تصویر ہوتی ہے اور بہترین تصویر کسی نے بنائی ہے اور جا کر کوئی دیکھتا ہے اور تعریف کرتا ہے, تو جو آرٹسٹ ہے اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مجمع میں پورے لوگ, کسی نے تعریف, کسی نے نہیں دیکھا, اس نے دیکھا, سارے مجمع کو چھوڑ کر اس کے طرف دھیان پڑتا ہے کہ میری تصویر کو یہ بندہ ہے عقل مند, یہ سوجھ بوجھ والا ہے کہ کسی نے تو تعریف نہ کی, یہ آدمی نے آ کے میرے آرٹ کی تعریف کی. اسی طرح دنیا میں تو ہم سب آتے ہیں, کھا پی کر نکل جاتے, قبروں کے حوالے ہو جاتے, لیکن وہ بندے اللہ کے نظر میں عظمت والے ہیں کہ دنیا میں آ کر خدا کی قدرت کو دیکھ کر عبادت تو کرتے, فرض ہے, کوئی احسان نہیں ہے, ہمارے پہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت دی, اللہ نے فرض کر دیا, اس کا اجر بھی اللہ نے رکھا ہے. لیکن یہ ساری چیز کو دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے کہ میرا بندہ میری قدرت کے بارے میں سوچ رہا ہے. یہ بھی زندگی میں یہ ساری چیز ہونی چاہیے. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے وحی کو لے کر آتے. اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے پہلے غار ہیرا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تنہائی کو پسند کرنے لگے, تو غار ہیرا میں چلے جاتے اللہ کی یاد میں. سب سے پہلی وحی جو ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام غار ہیرا میں لے کر آئے, سورہ الگ کی 5 آیتوں کو لے کر آئے سب سے پہلے. اور اس کے بعد میں وہ وحی کے بعد میں کچھ دن کے لیے موقوف ہو چکا معاملہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم غم کرتے تھے کہ بھئی کیا وجہ ہے. اس کے بعد میں جب سلسلہ جب شروع ہوا ہے وحی کا, تو 23 سال کی زندگی لگاتار اعلان نبوت کے بعد جب چلتے رہی, تو 23 سال تک چلتے رہی, یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت پردہ کر گئے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں تھا. کبھی شام کو وحی ہو چکی, کبھی صبح ہو گئی, کبھی رات کو, کبھی دن کو, کبھی جنگ میں, کبھی امن میں. ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آدھی رات کو اٹھ کر جنت البقیع میں گئے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے, مرنے والوں کے لیے.
مرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنے گئے. صبح جب آیا تو لوگوں نے تعجب کیا, اللہ کے رسول آدھی رات میں؟ تو کہا کہ ہاں, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے آدھی رات میں اور اللہ کی طرف سے حکم نازل کر دیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جائیے ابھی جائیے جنت البقیع میں اور مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کر دے. تو ہمارے یہاں یہ بھی ایک راہ نکلتی ہے. کافی لوگ سمجھتے کہ مر گیا اب کیا پوچھنے کی ضرورت ہے. ماں باپ کو بھی کوئی نہیں پوچھتا, رشتہ دار کو نہیں پوچھتا, وہ تڑپتے رہتے قبرستان میں. ارے کم سے کم وہاں نہیں گئے, کم سے کم گھر پر بیٹھ کر بھی اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کرے, وہ راضی ہو جاتے ہیں. ان کی رضامندی کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نہ جانے کتنے ہمارے کام کو دنیا اور آخرت کے آسان کر دیتے ہیں. دعائیں مغفرت کرنی چاہیے, اپنے لیے بھی, ماں باپ کے لیے بھی, رشتہ داروں کے لیے, اور جو مومن مرد ہے مومن عورت کے لیے, مسلمان مرد مسلمان عورت سب کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے. اللہ تو انتظام تو کرتے ہیں سارے. خیر, تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جنگ میں بھی اللہ نے شامل کیا ان کو. اللہ نے وہ بھی کام ان سے لیا. بدر کے موقع پر وہ شامل رہے, اور اسی طریقے سے احد کے موقع پر بھی شامل رہے, خندق کے موقع پر شامل رہے. یہاں تک کہ خندق کے موقع پر جب شامل رہے تو لباس میں تھے, انسانی شکل میں لباس پہن کر آتے تھے فرشتے. تو خندق کے موقع پر جب جنگ پوری ہو گئی تو صحابہ کرام نے جنگ کا لباس اتار دیا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو اب تک لباس نہیں اتارا, لوگوں نے اتار دیا, ہم نے لباس نہیں اتارا, اس لیے کہ بنو قریظہ کی شرارت کو ہم کو ان کی شرارت کا مزہ چکھانا ہے. بنو قریظہ قبیلہ تھا ایک جو دشمنی کرتا تھا, غداری کی انہوں نے جنگ کے موقع پر وعدہ کر کے پلٹ گئے وہ. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کو پیش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیدے صحابہ کرام کو کہا کہ چلو لباس پھر سے جنگ کا پہن لو. پھر بنو قریظہ کے معاملے کو اس طریقے سے پورا کیا گیا کہ جنگ کے معاملے میں بھی شامل رہے. اور اسی طریقے سے عذاب کے موقع پر بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے تھے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام, لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم, لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم گناہ کے کام کرتی تھی. پیغمبر سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے. دو فرشتے آئے انسانی شکل میں مہمان بن کر, تو قوم نے ان کو بھی نہیں چھوڑا, ان کے ساتھ بھی مستی کرنے لگے, شرارت کرنے لگے. آخر کار اللہ تبارک تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا, اللہ تبارک تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا اور اللہ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ بھائی اس بستی کو پلٹ دو, اس بستی کو پلٹ دو. اب اپنے پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پر کے ایک کارنر, ایک نوک جس کو ایک چونچ کہتے ہیں, ایک کارنر, ایک چھوٹا سا حصہ اس زمین میں ایسا دھسا دیا, جس طرح انجیکشن لگاتے ہیں اس طرح دھسا دیا. جس زمین کے اس حصے میں جو بستی تھی شرارت کرنے والی, پوری بستی کے اندر ایسا چبا دیا, اور پھر وہ پورے ٹکڑے کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے آسمان تک اٹھا دیا. پہلے آسمان تک اٹھایا تو آسمان کے پہلے آسمان کے فرشتے انسان کی بمابم ڈر کی آواز, بھیانک آواز اور جانوروں کی آواز پہلے آسمان کے فرشتوں نے سن لی, اور پھر وہی حصے کو اٹھا کر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے پٹک دیا. اسی جب جارڈن اور اسرائیل کے بیچ میں یہ حصہ ہے, آج بھی موجود ہے, اور اتنا پٹک دیا ہے. جبریل تو جبریل, اللہ کی قدرت, اب یہ پٹک گیا تو اتنا دھس چکا کہ وہاں پر سمندر بھرپا ہو چکا, سمندر بھرپا ہو چکا, اور پانی اتنا گہرا ہے اور اتنا نمکین سلائن ہے, سالٹی, اتنا کھارا ہے کہ دوسرے جو دریا ہے اس سے 8 گنا زیادہ کھارا پانی, سالٹی سلائن جس کو کہتے ہیں. اتنا کھارا پانی ہے کہ مچھی وہاں پر ٹھہر نہیں سکتی, مر جاتی. انسان کی نحوست یہاں تک پہنچتی ہے, انسان کی نحوست یہاں تک پہنچتی ہے. 82 کلومیٹر یہ لمبا ہے, 18 کلومیٹر بریتھ یعنی چوڑائی, اور ڈیپتھ 1300 فٹ, 1300 فٹ اندر ہے, 1300 فٹ ڈیپتھ. اور یہ حصہ زمین کا اتنا نیچے ہے, اتنا نیچے ہے کہ پوری دنیا میں کوئی حصہ اتنا نیچا نہیں ہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب آیا. وہ قوم کا حصہ جو اتنا اللہ کی قدرت سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دھسا دیا زمین کے نیچے. آج بھی وہ عبرت کا مقام موجود ہے. جارڈن اور اسرائیل کے بیچ میں یہ حصہ ہے. لوگ تیرتے ہیں تو جس کو تیرنا بھی نہیں آئے جا کر سو سکتا ہے,
ڈوبتا نہیں ہے وہ, پانی اتنا ہے ڈینس ہے, ڈینسٹی زیادہ, ڈوبتا نہیں ہے. بچے کو اگر معصوم بچے کو چھوڑ دو تو تیرتے رہے گا, نقصان نہیں ہوگا, ڈوبے گا نہیں وہ. تو پانی کی یہ معاملات. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مخصوص طور پر وحی کا کام ان پر ذمہ داری دی گئی. اسی طریقے سے میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا میں نے عرض کر دیا کہ پانی اور گلے پر منتخب کیا ہے. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم کر دے میں سر پھونک دوں. سر پھونکیں گے تو سب کے سب مر جائے گے, سب کے سب مر جائے گے. دنیا کے جتنی مخلوق ہے سب کے سب ختم ہو جائے گے. یہاں تک کہ وہ آواز اتنی بھیانک ہوگی کہ سب کی روحیں پرواز ہو جائے گی, دنیا والے مر جائیں گے اور آسمان کے فرشتے بے ہوش ہو جائے گے. اتنی بھیانک آواز ہوگی. آسمان کتنا دور ہے, آسمان کتنا دور ہے دنیا سے, لیکن یہ آواز اتنی بھیانک ہوگی کہ ایک بھی نہیں بچے گا, اور اس آواز کے ذریعے سے فرشتے بے ہوش ہو جائیں گے, سوا کے کچھ لوگ جس کو اللہ ہوش میں رکھنا چاہے گا وہ ہوش میں رہے گے. پھر 40 سال کے بعد پھر دوسری سر پھونکی جائے گی. پھر اللہ کے حکم سے سب کے سب کھڑے ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے دن کھڑے ہو جائے گے. تو یہ ہے اسرافیل علیہ السلام. اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کا کام ہے روح کو کھینچنا. پہلے میں نے عرض کیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک یہ سارے بندوں کی روحوں کو کھینچتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 طریقے پیش کیے ہیں کہ روحوں کو کس طرح گھسیٹی جاتی ہے, روحوں کو کس طرح کھینچی جاتی ہے. ایک تو طریقہ یہ بتایا کہ بھائی آسان طریقے سے فرمایا کہ اگر نیک انسان ہے تو اس کی روح اس طرح نکلتی جس طریقے سے آٹے کے خمیر میں سے بال کو کھینچ دیا جاتا ہے, آٹے کے خمیر میں سے بال کو کھینچ لیا جاتا ہے. اور گنہگار کی روح اس طرح گھسیٹی جاتی ہے کہ جس طریقے سے ایک ریشمی دوپٹہ کانٹے دار درخت پر بچھا دیا جائے, تو کانٹے دار درخت پر اگر ریشمی دوپٹہ بچھا جائے تو پھنس جاتا ہے, اگر گھسیٹنے پر آؤ تو ایک تار ایک الگ ہو جاتا ہے. تو گنہگار کی روح اس طریقے سے گھسیٹی جاتی ہے کہ ایک ایک نس جو ہے ہل جاتی جگہ سے, چھلنی ہو جاتا جسم, انسان دیکھ نہیں سکتا. لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ انسان اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس طرح پریشان کبھی اس کو احساس تک نہیں ہوا ہوگا. تو یہ ہے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کافی باتیں اس فرشتے کے سلسلے میں پیش کی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں نے فرشتوں میں کہ میں نے اس کو خلیل بنایا, حضرت ابراہیم کو, تو یہی ملک الموت, یہ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کا لقب ہے ملک الموت. ملک الموت نے کہا اے اللہ تبارک تعالیٰ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بشارت دے دوں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت دے دوں کہ اللہ نے آپ کو خلیل بنایا. کہا کہ جاؤ آپ کی مرضی تو جاؤ بشارت دے دو. ملک الموت آ کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اے اللہ کے پیغمبر آپ کو اللہ نے خلیل بنا دیا, خلیل بنایا. پھر خلاصہ فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے ملک الموت ٹھیک ہے تم بشارت تو لے کر آئے, لیکن یہ تو بتاؤ جب آئے ہیں تو کم سے کم یہ تو خلاصہ کر دو گنہگار کے کس طرح روح قبض کرتے ہیں. تو کہا ابراہیم آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے, کون پیغمبر ہے, پیغمبر ہے اور یہ حدیث کی بات ہے, یہ اپنے جیب کی باتیں نہیں ہے, جیب کی باتیں نہیں, جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی وہی سیدھی پیش کر رہی ہے, اپنے طرف سے کچھ نہیں ہے. تو کہا کہ آپ برداشت نہیں پا, پیغمبر ہے, خانے کعبہ کی تعمیر کرنے والے اللہ کے دوست ہے, معراج کے موقع پر بیت المعمور کو ٹیکا لگا کر بیٹھے, اتنے بڑے پیغمبر, اور جب ملک الموت کہتے کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. کہا کہ چہرہ پھیر دو, آپ دکھاتا ہوں میں. جب چہرہ پھیر دیا کہا دیکھ لو. اب جب دیکھا تو عجیب سا چہرہ, اونچائی ہے, چہرہ بھیانک ہے, آنکھ میں سے, منہ میں سے, ناک میں سے انگار نکلتی ہے. یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. اور پھر جب ہوش میں آئے تو پھر اصلی انسان کی شکل میں کھڑے ہو گئے ملک الموت. پھر کہا کہ بتاؤ ابھی نیک کی کس طرح. کہا کہ نیک اس طرح کے خوبصورت شکل میں, بتایا وہ بھی شکل کہ خوبصورت شکل میں نوجوان ہے, خوشبودار ہے لباس, خوشبودار اور خوبصورت لباس. اس طریقے سے جا کر ہم اللہ کے چہیتے بندوں کی روح قبض کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے,
موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے, حکم اللہ کا تھا جاؤ روح قبض کر لو موسیٰ کی. اب موسیٰ علیہ السلام تھے جلالی, موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے, تو اب اونچ نیچ بحث کافی, اس میں حدیث میں کافی چیز ہے کہ بڑی بحث ہو گئے اور کچھ اونچ نیچ بھی وہاں پر ہو گئی, وہ پیش نہیں کر رہا میں وقت کے حساب سے, اونچ نیچ ہو گئی. اب ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں گئے, اے اللہ تو نے تیرے حکم سے میں نازل ہوا, لیکن یہ تیرا موسیٰ تو اس طرح بات کرتا ہے, غصے میں ہے, کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ نہیں مرنا مجھے. اچھا ٹھیک ہے, جاؤ یہ جانور لے کر جاؤ اور یہ پیش کر دو, اور موسیٰ کو کہو کہ جانور پہ سے ہاتھ پھیر دے, ہاتھ کے نیچے سے جتنے بال نکل جائیں گے اتنے سال کی عمر ان کی بڑھا دی جائے گی, اتنے سال کی عمر بڑھا دی جائے گی. اب جانوروں کو لا کر پیش کر دیا. ملک الموت نے کہا کہ حضرت ہاتھ پھرا دیجیے اس پہ. کیوں؟ تو کہا کہ اللہ نے حکم کر دیا اس پر آپ کو اگر زندہ جینا ہے یہاں پر تو ہاتھ پھرا دیجئے, جتنے ہاتھ کے نیچے بال اتنے سال تمہارے بڑھا دیا جائے گا. اب خاموش ہو گئے, دل میں سوچنے لگے پھر اس کے بعد کیا؟ تو ملک الموت کہتے کل نفس ذائقۃ الموت, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر انسان کو موت. تب خاموش ہو گئے, تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے ٹھیک ہے بعد میں بھی مرنا, ابھی بھی مرنا, اللہ کے حکم سے آئے, ٹھیک ہے میری روح کو قبض کر لو. تو موسیٰ علیہ السلام اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں بھی آئے تھے. جبریل علیہ السلام وفات کے قریب جب طبیعت خراب تھی تو طبیعت پوچھنے آئے, بتاؤ اے محمد, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے حبیب, اللہ کے محبوب, بتائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ناساز ہے جبریل, طبیعت تو ناساز ہے. تو کہا کہ دیکھیے جب اسرائیل آئے ہیں, ملک الموت آئے, دستک دے رہے, اجازت چاہتے ہیں, اے محمد آپ کی اجازت چاہتے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے پہلے کسی انسان کو, کسی پیغمبر کو اس ملک الموت نے پوچھا نہیں ہے کہ ہم روح قبض کرے یا نہ کرے, لیکن اللہ نے آپ کو مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ فرشتہ ملک الموت کسی کو نہ پوچھا لیکن پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کہ ہم آئے یا نہ آئے روح قبض کرنے کے لیے. جبریل علیہ السلام, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پہلے نہ کسی کو پوچھا گیا, نہ آپ کے بعد کسی کو پوچھا جائے گا. اللہ نے اس مقام کا رکھا ہے, اگر آپ اجازت دے تو یہ داخل ہو جائے. پھر جبریل علیہ السلام نے خلاصہ بھی کیا, دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا طلبگار ہے, مشتاق ہے, چاہتے ہیں اللہ. جب کہا تو کہا کہ ٹھیک ہے ان کو آنے دو. ملک الموت داخل ہوئے اور پھر روح کو ان کی قبض کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ 4 فرشتے مقرب ہے, فرشتے تو خوب ہے, وہی کے لیے جبریل اور اس طریقے سے میکائیل, اسرافیل, سب میں ال لگا ہے, سب میں ال لگا ہے. ال کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے, جبر کا مطلب ہے بندہ, عبد, بندہ, جبرائیل عبداللہ. اسی طریقے سب میں ال, اور اسی طریقے سے شیطان کو بھی ایک مقام ملا تھا, لقب ملا تھا عزازل, عزت والا اللہ کا بندہ. لیکن فخر اور حسد کے وجہ سے دیکھا کہ بھائی حسد اور فخر نے اس کی ساری نیکی کو برباد کر ڈالا اور آج وہ پریشان ہے. اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت فرما دے. تو میں نے عرض کیا کہ دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ بھیجتے ہیں انسان کو تو نفس لگا کر بھیجتے ہیں, اور ساتھ میں اللہ نے عقل بھی عطا فرمائی. نفس بھی ہے, عقل بھی ہے. نفس 3 قسم کے ہیں مخصوص طور پر, نفس 3 قسم کے, اور ساری چیز قرآن میں موجود ہے, ساری چیز قرآن میں موجود ہے. اکثر میں یہ پیش کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. کافی لوگ اس خیال میں ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن ایک طرف انسان کا کلام ہے, ایک طرف رحمان کا کلام ہے. سورہ قمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو ہم نے قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے, نصیحت کے لیے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو امت کو قرآن سے دور نہ کیا جائے. جب پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں, اگر ترجمے میں سمجھ نہیں پڑے تو تفسیر کا قرآن لے لینا. یوں نہ کہا جائے کہ بھئی ترجمہ پڑھنا غلط ہے, نہیں, تفسیر کا قرآن لے لو. اگر علم نہیں ہے ہم کو زیادہ, حالانکہ قرآن اتنا آسان ہے, ایک بار جب لوگ پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کتنا اللہ نے آسان. ایک طرف انسان کا کلام ہے, دوسری طرف رحمان کا کلام ہے. رحمان کا کلام ہے, اور سورہ قمر میں ایک بار نہیں 4 بار کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان نصیحت لینے والا. 4 بار ایک ہی صورت میں نازل فرما دی بات, بار بار اللہ نے تاکید کی, دیکھو پڑھو.
اور یہ کلام ہم نے تو ایک ثواب کی نیت سے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بھئی ثواب کا ایک ذریعہ ہے ثواب، نہیں، یہ تو رہنما ہے، پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ تفسیر کا قرآن لے لے، بھلے ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، جس نے بات کی اپنی جگہ پر اپنے انداز سے بات کی ہو، لیکن تفسیر والا قرآن لے کر اس کو سمجھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ کافی گمراہی اللہ دور کر دیتے قرآن کے ذریعے سے، ایک بات ایسی ہے، کافی گمراہی اللہ دور کر دیتے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کس میں راضی ہے کس میں ناراض ہے، انجام ملتا ہے، آخرت بنتی ہے ہماری۔ خیر، تو 3 نفسوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں، اور 3 قسم کے نفس، ایک تو ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس مطمئنہ، اور ایک ہے نفس لوامہ۔ یہ 3 قسم کے نفس۔ نفس امارہ گناہ کے طرف رغبت دلاتی ہے، گناہ کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، رخ نہیں کرتا اللہ کے طرف۔ ہاں، ہم سب کے سب خطاکار ہیں، ہم سب گناہگار ہیں، لیکن کم سے کم اللہ کی عبادت کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، احساس ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم دنیا میں بستے، دنیا کو ہم نے بسائی، لیکن ساتھ میں احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گنہگار بندے۔ یہ احساس کرنا بھی بہت بڑی چیز ہے، اللہ سے معافی مانگ لینا، احساس کرنا بہت، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ تو نفس امارہ گناہ کی طرف رغبت دلاتی ہے، کبھی اللہ سے معافی نہیں مانگتے، بھائی چلو گناہ کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، اب گناہ اچھا لگتا ہے، سمجھتے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ نفس مطمئنہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے چہیتے بندوں کو یہ نفس عطا فرمائی ہے، اپنے خاص بندوں کو یہ مطمئن اطمینان والی نفس یہ پیغمبروں کو عطا کی جاتی ہے، اللہ کے ولیوں کو عطا فرمائی جاتی ہے، اللہ کے چہیتے بندوں کو یہ نفس ملتی ہے۔ دنیا میں جب آتے ہیں تو اللہ کی محبت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اللہ کی محبت کے ساتھ اس دنیا میں آتے ہیں، اللہ کی محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اور اسی محبت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، دنیا کے طرف رخ ہی نہیں کرتے۔ نفس مطمئنہ، اور ایک نفس لوامہ، ملامت کرنے والی نفس، خطا ہو گئی تو ملامت کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے چہیتے بندے ایک لرزش اگر ہو جاتی تو ملامت کرتے رہتے ہیں زندگی بھر تک، ارے میں نے کسی کو گالی دے دی، میں نے کسی کو چاٹا لگا دیا، آدمی تو چلے گا، اب چاٹا لگا دیا، اب چاٹا لگا، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، وہ بندہ چلے گا، وہ بندہ چلے گا، کیسا کیسا قیامت کا کیا حال ہوگا میرا۔ احساس کرنے والے ایسا بھی احساس کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی لرزش ہوتی ہے اس کو پہاڑ بنا دیتے، اور برسا برس تک زندگی بھر تک روتے رہتے کہ اللہ کیا ہو چکا ہوں، ہم سے کیا ہو گیا یہ سب۔ نفس لوامہ، ملامت کرنے والی، تڑپنے والی، رونے والی، گریہ زاری کرنے والی، اللہ کے سامنے پشیمانی کے آنسو بہانے والی، یہ ہے نفس لوامہ۔ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں نفس امارہ کا ذکر ہے۔ یوسف علیہ السلام انہوں نے جب ایک خواب دیکھا، مختصر انداز میں پیش کر دیتے بات۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے چاند اور سورج ان کے طرف جھک رہے ہیں، 11 ستارے چاند اور سورج جب جھک رہے ہیں، دیکھا خواب، بس برکت والا، بشارت والا ایک خواب تھا، نبوت کا خواب تھا۔ جب والد صاحب سے جب کہا یعقوب علیہ السلام سے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے خواب کو بیان مت کرنا، خواب کو کسی کو بیان مت کرنا، اپنے بھائیوں کو بتانا مت، ورنہ تیرے دشمن بن جائیں گے اور شیطان اپنا مکر چلائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ خواب آج لوگ دیکھتے ہیں، لوگوں کو بیان کر دیتے، بہت کم ہے، نظر میں تو کوئی نظر نہیں آتا کہ مکمل طور پر تعبیر ویسی اپنے انداز میں لوگ، لیکن وہ اللہ والے تھے، بزرگان دین تھے، اب کوئی زیادہ تر کوئی نظر نہیں آتا، سوا کہ اگر کہیں اللہ نے رکھا ہو تو اللہ کی مرضی کی بات ہے، ورنہ عام طور پر زیادہ تر کوئی تعبیر جو مکمل طور پر جو پہلے بیان کی جاتی تھی۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ڈراونا خواب دے گے تو بھی اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھے، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اچھا خواب دے گے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کو بنا دے تعبیر بنانے والا۔ آج کوئی نظر نہیں آتا تو پھر اللہ کو پیش کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میں نے یہ دیکھا تم پر رحم کر، اللہ میں نے یہ دیکھا تم پر رحم کر، جو ہے اس کو خیر میں تبدیل کرتے، یہ خواب میں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، میں نے دیکھ لیا۔ تو کسی بھی نسبت پر یہ خواب ظاہر ہو چکا، کسی کے ذریعے سے بھائیوں تک، بھائیوں نے دشمنی کر ڈالی، شیطان نے اپنا کام کر لیا۔ بھائیوں کو جب دشمنی ہوئی کہ یہ تو پیغمبر بننے والا ہے، ہماری کوئی عزت نہیں، ہم تو ذلیل ہو جائیں گے، اس کو اتنی عزت، آخرکار دشمنی کی وجہ سے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کو سمجھایا، پٹایا، اور اسی طریقے پہ ہمارے ساتھ ہم لے کے جاتے ہیں، ہم شکار کے لیے کھیت جنگل میں چلے جاتے، کھیلیں گے کودیں گے، زیادہ عمر تو تھی نہیں،
اب یعقوب علیہ السلام نے جب اجازت دی تو یہ بھائیوں نے مل کر، سارے بھائیوں نے مل کر ان کو کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا حضرت یوسف کو. اب کنویں میں تو ڈال دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. مختصر انداز میں سورہ یوسف میں سارا قصہ موجود ہے، اور کوئی بھی انسان صرف ترجمہ پڑھ لے گا نا تو احساس ہو جائے گا کہ قرآن اتنا بھاری نہیں ہے. سمجھنا آسانی کے ساتھ ساری چیز، جس طریقے سے ایک چھوٹا بچہ بھی 7ویں 8ویں کا اگر لڑکا بھی ہوگا، میٹرک کا بھی ہوگا تو پڑھ لے گا، اس کو پتا چل جائے گا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. خیر، کنویں میں جب ڈال دیا اللہ نے حفاظت کی. ایک قافلہ مدائن سے آ رہا تھا پانی کی تلاش میں، کنویں کی طرف آیا، جب ڈول ڈالی، ڈول بڑی بڑی اس زمانے کی، پانی گہرا تو ڈول بڑی بڑی، چھوٹا چھوٹا نہیں، پانی بہت 200 300 400 فٹ تک نیچے. اب پانی کی ڈول تھی بڑی، پانی کے ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس پہ سوار ہو چکے. جب اوپر آئے تو دیکھ کر لوگوں نے تعجب کیا کہ کتنا خوبصورت یہ لڑکا ہے، کتنا خوبصورت یہ لڑکا ہے. خوبصورتی اللہ نے ایک عجیب سی ان کو دی تھی. قافلے والے خوش ہو گئے، کہہ رہے بھائی اتنا خوبصورت لڑکا ہے، مصر کی بازار میں اچھا دام ملے گا، خوبصورت کپڑے پہنا کے اس لڑکے کو کھڑا کر دیں گے، اچھے میں اچھے دام ان کو ملے گے. اور جو انہوں نے سوچا تھا اسی مطابق وہ کام ہو چکا. مصر کی بازار میں اچھے لباس پہنا کر، نلا دھلا کر جب کھڑے کر دی گئے اور بولی لگنے گئے تو مصر کے سارے لوگ جمع ہو گئے، مصر کے سارے لوگ جمع ہو گئے، بما بم ہو گئے. اب عزیز مصر کے کان پر جب بات پہ تو عزیز مصر بھی کھڑا ہو گیا، بولی لگنے لگی، اتنی اونچی بولی لگ گئی کہ کوئی بولنے والا نہیں تھا. آخر عزیز مصر جو گورنر تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، محل میں رکھا. اولاد تھی نہیں، دل میں یہ تھا کہ کتنا خوبصورت ہے، میری خدمت بھی کرے گا، بچے کی طرح میں رکھوں گا، اور ساتھ میں دونوں کام ہمارے ہو جائے گے، اولاد بھی نہیں میرے. اب یوسف علیہ السلام گورنر ہاؤس میں چلے گئے. اب زندگی کے دن نکلتے چلے. جب حضرت یوسف جوانی میں جب قدم رکھا، بچپن سے ہی اللہ نے نوازا تھا خوبصورتی میں. جمال یوسف، ہر دم لوگ کہتے جمال یوسف. جنت میں بھی اللہ تعالیٰ خوبصورتی یوسف علیہ السلام کے جیسی مردوں کو عنایت کرے گی. اب یہ خوبصورتی تھی. عزیز مصر گورنر، اس کی بیوی تھی، اس کا نام تھا زلیخا. اب کچھ دن تو رہے لیکن انسان تو انسان ہے. زلیخا کے دل میں دھیرے دھیرے حضرت یوسف کی عظمت پیدا ہونے لگی، دھیرے دھیرے پھر محبت پیدا ہونے لگی. مختصر انداز میں پیش کر دیتا ہوں. اور پھر ایک بار جب اپنا ارادہ جب پیش کیا حضرت یوسف کے سامنے تو یوسف علیہ السلام پاک تھے، صاف ستھرے تھے، پیغمبر ہیں، نفس مطمئنہ. لیکن یہاں پر جب بات کو پیش کر دی تو ڈر گئے، ڈر کے مارے بھاگنے لگے دروازے کی طرف، محل کے دروازے کی طرف بھاگتے چلے گئے. یہ عورت پیچھے چلی یہاں تک کہ جب غصے میں آ گئے کہ یا تو ٹھہرنے والا نہیں ہے تو جب پیچھے سے قمیص پکڑ لیا، پھر بھی وہ بھاگنے کی کوشش کی تو قمیص پیچھے سے پھٹ چکا. اب اسی وقت جب نکلے پھر بھی بھاگ کر، قمیص پھٹ چکا ہے پھر بھی جان بچا کر دروازے کی طرف بھاگے. جب بھاگ رہے تھے تو سامنے سے گورنر آ گیا عزیز مصر. جب دیکھا تو تعجب کرنے لگا. اب زلیخا نے، عورت نے دیکھا کہ یہ تو الزام مجھ پر آ جائے گا، اس نے پیترا بدل ڈالا کہ ایسے لڑکے کو لا کے تم نے رکھا جو میرے طرف نیت خراب کرتا ہے، میرے طرف نیت، ایسے کو تم نے لا کے یہاں پر رکھ دیا. اب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام ڈر گئے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے. اتنا کہا، یہ نہیں کہا کہ اس کا یہ قصوروار ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے. پیغمبروں کے انداز الگ ہوتے ہیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے. آخر کار یہ کہنے لگے کہ نہیں، اس طریقے سے کہا کہ یہ بھی سچ کہتی ہے، تو بھی اپنے آپ کو سچ کہتا ہے، بتاؤ میں کیا کروں، کون سچ ہے. قدرت کا کرنا تھا. زلیخا کے رشتے والا ایک معصوم بچہ 4 مہینے کا شیرخوار دودھ پیتا ہوا بچہ وہاں پر موجود تھا. یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی کہ یہ بچہ تو ڈر مت، تو غم مت کھا. غم کرنے لگے. ایک تو کنویں میں بھائیوں نے ڈال دیا، غلام کے طور پر. بتاؤ کہ دل پر کیا گزری ہوگی حضرت یوسف کے. اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ درد کے آنسو برداشت نہیں کی. وہ آنسو جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا اور غلام کے طور پر مارکیٹ میں بیچا گیا، بنی اسرائیل نے، بھائیوں نے ایک کو غلام بنایا. یہ بھائیوں نے مل کر، جو دوسری ماں کے تھے، بھائیوں نے مل کر ایک کو غلام بنایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے یوسف کے آنسو کے ذریعے سے ان بھائیوں کی قسمت لکھ ڈالی. یہی بھائی کی اولاد فرعون کے زمانے تک 6 لاکھ ہو گئی. 6 لاکھ
ایک یوسف کو کنویں میں ڈالا, وہ آنسو جب نکلے, اس آنسو کے ذریعے سے اللہ نے ان بنی اسرائیلیوں کی قسمت لکھ ڈالی کہ ایک آنسو جب نکلے, برداشت نہیں کیا اللہ نے, اسی ذریعے سے قسمت لکھ ڈالی اور 6 لاکھ کے قریب ایک کو غلام بنایا. یا اللہ تبارک تعالیٰ 6 لاکھ کو غلام بنا دیا, فرعون کے دربار میں 6 لاکھ غلام بنا دیا, اور اتنی سخت سزا دیتا تھا کہ ایسی بادشاہ بہت کم نظر آئے تواریخ میں. 6 لاکھ غلام بن چکے فرعون کے دربار میں. یہ قدرت کے طرف سے نظام چلتا ہے. یہ آنسو جو بددعا کے بڑے زبردست اثر کرتے ہیں. خیر, آخر کار اللہ نے الہام کے ذریعے سے بات ڈال دی کہ یہ بچہ 4 مہینے کا بچہ, دودھ پیتا بچہ گواہی دے گا. حضرت یوسف نے کہا کہ میرا بچہ ہی گواہی دے گا. عزیز مصر, یہ چھوٹا بچہ کیسی بات کرتا ہے یوسف, کہا کہ ہاں یہی گواہ. چلو, جب ہاتھ رکھ کر کہا کہ تو فوراً اس بچے نے گواہی دی. لینگویج بھی دیکھو, چاہے معصوم 4 مہینے کا بچہ, زبان چلتی ہے, اور لینگویج جس طرح کورٹ میں ایک وکیل بات کرتا ہے, اس طریقے سے اس بچے نے بات پیش کر دی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی. نام نہیں دیا یوسف علیہ السلام, عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے. اگر قمیص آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے, یہ جھوٹا ہے, اور قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹی اور یہ سچا ہے. اور قمیص پیچھے سے پھٹا تھا اس لیے وہ بھاگے تھے. کیا اللہ کی قرآن کی ایک عظمت ہے, کیا انداز ہے بیان کا بھی, اور زبان سے کیا نکلا بچے کے, اس طریقے سے. اب وہ خاموش ہو گیا, پھر کہنے لگا, غصے میں آیا اور کہنے لگا اپنے گناہوں کی تو معافی مانگ, تو ہی خطاوار ہے. لیکن اس کے باوجود برداشت نہیں ہوا اس سے, زلیخا سے, جمال یوسف اس سے برداشت نہیں ہوا. اب کہا کہ اس کو تو جیل میں ڈال دیا جائے. یہ بات نہیں مانتا ہے. آخر کار یوسف علیہ السلام کو ترتیب سے اسے ترتیب لگائے اور جیل میں بھیج دیا. کہا کہ یہ تو میں بدنام ہو جاؤں گا, اس کو نکالو, مجھے گھر میں ہی نہیں چاہیے, اس کو بھیج دو جیل میں. جیل میں چلے گئے. جیل میں جانے کے بعد بھی اللہ نے اپنی قدرت چلائی. اللہ تبارک تعالیٰ نے خواب کی تعبیر پیش کی, علم عطا فرمایا تھا. جو قید میں جو رہتے تھے, قرآن کریم میں ساری چیزیں آسان طریقے سے تم پڑھ لو, ایک بار پڑھو گے یاد کرو گے, پڑھ لو. یہاں 90% ہم میں سے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ثواب ملے, یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن 90% ہم میں سے ایسے جو لوگ ہیں, زیادہ تر کچھ لوگ سوا اللہ جائے اللہ چاہے, ہم کو پتہ نہیں کہ ہم نے کیا ہے اس میں. یہ پڑھ تو لیا, لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, کیا مقصد ہے, کیا بیان کرنا چاہتے ہیں, کس پر غصے ہوتے, کس سے ناراض ہوتے, کس پر راضی ہوتے, وہ ترجمہ جب ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. یہ ثواب کے لیے نہیں ہے, یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے, رہنما ہے ہمارا. خیر, تو یوسف علیہ السلام جیل میں گئے, خواب کی تعبیر قیدیوں کو پیش کر دیتے, بات کہ دیکھو جو کھانا آئے گا میں پہلے سے پیش کر دوں گا, کھانا آئے گا ہم پہلے سے پیش کر دوں گا. جو بات کہتے تھے, یہ روٹی, آج یہ سالن, آج فلاں سالن, آج فلاں روٹی, آج فلاں کھانا, آج فلاں غذا, جو بولتے تھے وہ ہو جاتی تھی بات. خواب جو بتاتے تعبیر پیش کر, جو تعبیر پیش کی وہی ہو کر رہے. خواب کی تعبیر جو بتایا اس کی تعبیر وہی تعبیر فوراً انسان دیکھ لیتا تھا. آخر کار اس زمانے کے بادشاہ نے خواب دیکھا, مصر سے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک طرف 7 گائیں مضبوط تازی تندرست, اور ایک طرف دبلی پتلی گائیں ہے. یہ دبلی پتلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہے, دبلی پتلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہے, اور ایک طرف 7 سوکھی بالیاں ہے اور ایک طرف ہری بھری بالیاں ہیں. اب یہ پریشان بادشاہ پریشان. لوگوں کو جب پوچھا تو لوگ پریشان ہو کے گئے, ہم کو تو کچھ سمجھ نہیں, یہ تو ایسے تو نے دیکھ لیا ہوگا, یا پھر کہا کہ ہم یہ تعبیر نہیں جانتے بھائی. پھر دربار میں جب بات چل رہی تھی تو قیدیوں میں سے ایک قیدی جو رہا ہوا تھا, جو دربار میں تھا, پھر اس نے خلاصہ کیا مختصر انداز میں, شیطان نے اس کو بھلا دیا, لمبی چیزیں, لیکن وہاں پر اس نے خلاصہ کیا کہ دیکھو یوسف نام کا ایک جوان لڑکا ہے, جو تعبیر بتاتا ہے بالکل صحیح بتاتا ہے, اور ہم کو تجربہ ہے. کھانا جو آتا تھا پہلے سے پیش کرتا تھا, فلاں کھانا, اور وہی چیز آتی جو پیان, ارے جلدی سے لے آؤ, اس کو جلدی سے لے آؤ. جب یوسف علیہ السلام کو پیغام بھیجا اور اس شخص نے آ کر کہا, دوست بن چکا تھا, خادم, یوسف علیہ السلام کا خادم بن چکا تھا وہ. اس نے کہا کہ حضرت بلا رہے ہیں آپ کو بلا رہا ہے بادشاہ. کیوں؟ تو کہا کہ اس طرح خواب دیکھا ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے, خواب کی تعبیر میں پیش کرتا ہوں, لیکن سب سے پہلے وہ خلاصہ کرو, ان عورتوں کے معاملے کو خلاصہ کرو کہ وہ الزام مجھ پر ڈالا تھا, وہ خلاصہ کرو کہ وہ کیا چیز تھی. تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, بات تو صحیح ہے کہ جیل میں ہے, اس نسبت پر کیس کھولا تو پتا چلا کہ عورتوں نے الزام ڈال دیا. زلیخا نے الزام ڈالا, اور عورتوں کے بعد بھی ساری عورتوں کو بلائے گئے,
زلیخا کو بھی بلایا گیا, پوچھا کہ بتاؤ, سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے, کوئی اس قسم کی سزا تم پر نہیں, صاف ستھری بات بتاؤ, ہم تو پریشان ہیں. انہوں نے صاف ستھری بات بتا دی. زلیخا نے دیکھا کہ بات بالکل کھل چکی ہے. زلیخا نے کہا کہ نہیں, اس کا کوئی قصور نہیں. عورتوں نے کہا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے, ہم جب گھر پہ مہمان بن کے گئے تھے زلیخا کے, تو اس کی نظر نیچی تھی. ایک عورت کو نگاہ اٹھا کر اس نے نہیں دیکھا, اس کی نظر نیچی تھی. یہ صاف ستھرا ہے, یہ پاک ہے, خطا وار تو ہم تھے. زلیخا نے کہا کہ ہاں خطا مجھ سے بھی, میں نے اپنے طرف اس کو راغب کرنے چاہا, لیکن یہ خدا کے خوف والا تھا, میرے طرف اس نے ذرا برابر رغبت نہیں لی, بلکہ بھاگنے کی اس نے کوشش کی. اب جب معاملہ ہوا, عورتوں کو جمع کیا, یوسف کے علیہ السلام کے سامنے ساری باتیں بھی, تو اس وقت یوسف علیہ السلام صاف ستھرے ہونے کے باوجود اپنی خاکساری پیش کرتے ہیں, اپنی خاکساری پیش کرتے. کہتے وہاں پر قرآن کریم کا آیت ہے کہ میں اپنے نفس کو صاف ستھرا نہیں کہتا, میں اپنے نفس کو صاف ستھرا نہیں کہتا, نفس امارہ تو گناہ کے طرف ہی رغبت دلاتی ہے. یہاں پر نفس امارہ زیادہ تر یہ نفس امارہ گناہوں کی طرف رغبت دلاتی ہے. ایک تو یہ, دوسری نفس مطمئنہ, اطمینان والی نفس, اللہ کے جانب سے اللہ کے چہیتے بندوں کو عطا فرمائی جاتی ہے. میں کہتا ہوں دنیا جہنم بن جائے گی جب تم دیکھو گے اللہ والوں کے واقعات کو, تو پتا چلے گا کہ دنیا میں کچھ لینے جیسا ہی نہیں ہے, جو ہے وہ آخرت ہے. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جب گھر میں پیدا ہوئی ہے, تو والدین تھے غریب, مطمئن اطمینان والی نفس. رابعہ بصریہ جب پیدا ہوئی تو 3 لڑکیاں پہلے پیدا ہو چکی تھی, ماں باپ دونوں غریب ہیں. جب یہ پیدا ہوئی تو تیل گھر میں نہیں تھا دیا جلانے کے لیے, گھر میں تیل نہیں تھا دیا جلانے کے لیے, اور کپڑا بھی نہیں تھا بچے کو لپیٹنے کے لیے. یہ حالت تھی. ناف کو صاف کرنے کے لیے بھی تیل نہیں تھا. اس زمانے میں تیل کے ذریعے سے ناف کو صاف کرتے تھے عورتیں, تائل, لیکن خود ہی تھی عورت. خیر, اب شوہر کو کہتی ہے کہ جاؤ قریب میں پڑوس میں سے تھوڑا تیل تو لے کر آؤ, بچہ رو رہا ہے. لڑکی رو رہی, 4تھے نمبر کی لڑکی تھی, 3 لڑکی ہو چکی ہے, 4تھی یہ لڑکی رو رہی ہے. رابعہ جو نام پڑا اسی نسبت پر, 3 لڑکی ہو چکی تھی. اربا کہتے 4 کو, عربی میں اربا کہتے 4, 6 6 5 5, اربا کہتے 4 کو, 40 40. اور رابعہ نام پڑا 4تھی تھی, اس لیے اربا پہ سے رابعہ, رابعہ بصری اس طرح نام پڑا. 4تھی لڑکی تھی یہ. تو کہا کہ جاؤ پڑوس سے جا کر تم تھوڑا تیل لے کر آؤ. ابھی اللہ کا چہیتا بندہ جب پہنچا ہے پڑوس میں, تو صرف ہاتھ لگا کر کھڑا رہا تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر ہاتھ لگا کر کھڑا رہا, دستک نہیں دی. تھوڑی دیر کے بعد آ کر وہ کہنے لگا, وہ اللہ کا بندہ اپنی عورت سے, دیکھ وہ دروازہ نہیں کھولتے, وہ دروازہ نہیں کھولتے. اب یہ بھی مایوس ہو گئی, بچہ روتے رہا. پھر اسی طریقے سے اس فکر کے مارے دونوں سو گئے. ہاتھ نہیں لگایا, ہاتھ لگایا صرف, دستک نہیں دی, تیل مانگا نہیں. اس لیے کہ رابعہ بصری کے جو والد صاحب تھے انہوں نے قسم کھا لی تھی, انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ اللہ زندگی بھر میں اللہ کے سوا میں کسی کے پاس کچھ مانگوں گا نہیں, نہ کبھی ہاتھ پھیلاؤں گا, اللہ کے سوا کبھی کسی کے ساتھ مانگوں نہیں. تو یہ بات ہے اللہ والوں کی, اور ایسی اولاد اللہ تعالیٰ ان کے یہاں پر عطا فرماتے ہیں. تو قسم کھا لی تھی کہ اللہ کے سوا کبھی کسی سے مانگو نہیں. تو صرف اسی نسبت پر جھوٹ نہیں کہا کہ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا, اور یہاں پر یہ آ گئے. فکر کے مارے جب سو گئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے خواب میں آ کر بشارت دی, خواب میں آ کر بشارت دی, اے اللہ کے بندے تو کیوں غمگین ہوتا ہے, تو کیوں فکر میں ہے, ارے یہ برکت والی لڑکی ہے, یہ مقبول لڑکی ہے, اللہ کی چہیتی بندی بنے گی, اللہ تعالیٰ اس کو مقبول کرے گا, اور اس بچی کے وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ میرے 1000 گنہگار امتی کی مغفرت فرما دے گا. یہ ہے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ والوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو نجات دلا دے. ہم جیسے, ہماری تو کیا عبادت تو کیا ٹھیک ہے کرتے ہیں, بے جان ایک مردہ ہوتا ہے, مردے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, مردے کی کوئی قیمت ہوتی جب تک جان ہے, مردے کی قیمت ہے. ہم سب کے سب مردے, ہماری عبادت مردہ, ہماری ساری چیز ذکر ہے, کچھ ہے سوا کے کچھ لوگ اللہ کے بندے وہ اپنے طریقے سے کرتے ہو ٹھیک ہے, ورنہ زیادہ تر ہمارا سارا معاملہ مرے ہوئے جیسے گئے, کوئی وزن نہیں ہماری. تو رابعہ بصری مطمئن, جب وقت ہوا والد صاحب کا انتقال ہوا, کال پڑا, تو 3 بہنیں جو تھے الگ الگ علاقے میں چلی گئی. یہ تنہا ہو گئی. کسی نے اٹھا کر ان کو بیچ ڈالا باندی کے طور پر, غلامی کرتے رہے.
عبادت اللہ کی کرتی تھی، لیکن آقا نے جب دیکھا کہ رات کے وقت سارا نظارہ جب دیکھا تو ڈر گیا کہ بھائی جاؤ تم، اے اللہ کی بندی تو جا، یا تو پھر میں تیری خدمت کروں یا تو میں تجھ کو رہا کرتا ہوں، دو میں سے ایک۔ تو کہا کہ مجھے رہا کر ڈالو، مجھے رہا کر ڈالو۔ اور انہوں نے دعا کی تھی، اللہ اگر تو نے مجھ کو رہا کیا تو میری زندگی تیری عبادت میں ختم کر دوں گی، دنیا سے کوئی رغبت نہیں۔ اور ہوا ہی ایسا ہی، جو دعا کی تھی اسی مطابق انہوں نے زندگی بسر کر دی، زندگی میں کبھی دنیا کی طرف رخ نہ کیا، اللہ کی یاد میں فنا ہوتے رہی، اور یہاں تک کہ شادی بھی نہ کی۔ کسی نے آ کر بات کو پیش کی کہ بتاؤ آپ شادی کیوں نہیں کرتی؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتی؟ تو کہا کہ میں شادی ابھی کر لوں، لیکن 3 سوال میرے ہیں پریشانی کے، 3 غم ہے میرے ساتھ، اگر 3 غم کا کوئی علاج بتا دے اور مجھے بتا دے کہ ہاں 3 غم کا یہ علاج ہے تو میں ابھی شادی کر لیتی ہوں۔ تو کہا کہ کیا 3 باتیں ہیں؟ اگر آپ بتا دو تو ابھی میں شادی کر لوں۔ تو کہا بات تو یہ ہے کہ ایک پہلی بات تو یہ کہ کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے، کوئی ثبوت دے سکتا ہے کہ میری موت جو ہے کامل ایمان کے ساتھ میری موت ہوگی؟ بتاؤ کیا مقام ہے اور کیا خاکساری ہے، کہاں اونچائی ہے اور کہاں گر رہے۔ بندہ جب اللہ کی نماز کی حالت میں ہوتا کھڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تب بالکل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے مقام دیا، مرتبے دیے، اونچے مقام والے اللہ کے چہیتے بندے اولیاء کرام ہیں، لیکن جب گرتے ہیں تو اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اللہ بھی تعجب، اللہ کو بھی ایسے بندوں پر یہ ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے کہ کیسے میرے بندے کیسی عبادت کرتے لیکن اپنے آپ کو گراتے ہیں۔ بتاؤ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میری موت جو ہے کامل ایمان پر موت ہوگی؟ اب خاموش، اس زمانے کے لوگ تھے خاموش ہو جاتے تھے۔ آج کے زمانے میں آپ تو اللہ والے ہو، اتنی عبادت کرتے ہو، اتنا بیان دیتے ہو، دن کا کام کر رہے ہو، آپ کو تو اللہ نے جنت ارے جنت ہماری قدرت میں تھوڑی، اللہ کی قدرت میں ہے جنت، اللہ کی قدرت۔ تو خاموش ہو گئے سب۔ دوسری بات، کل قیامت کے میدان میں کہ اعمال نامہ میرا سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا الٹے ہاتھ میں ہوگا؟ اگر کوئی گواہی دے دے کہ میرا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ہوگا تو پھر خاموش ہو گئے لوگ۔ تیسری گواہی، اگر تیسری گواہی دے دے کہ قیامت کے روز 2 گروہ کر دے گا اللہ، 2 گروہ، ایک سیدھے ہاتھ والے، ایک الٹے ہاتھ والے۔ سیدھے ہاتھ والے جنت میں چلے گئے، سلام قولا من رب رحیم، اور الٹے ہاتھ والے جنت۔ بتاؤ کہ میں سیدھے ہاتھ والوں میں اللہ مجھے شامل کر دے گا کہ الٹے ہاتھ والوں میں؟ اب سب خاموش۔ کیا کہ 3 بات کا جواب ہے تو اللہ والے کہنے والے کہ اللہ کی چہیتی بندی، یہ 3 سوال کا جواب تو ہم تو نہیں دے سکتے، جب اللہ تعالیٰ خود فیصلہ نہ کرے تب تک ہم تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بس خبر۔ تو اس طرح زندگی آخری وقت میں ان کی زندگی میں جو کوئی سوال کرتا تو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ہی جواب دیتی تھی۔ قرآن کے سوا زبان سے کچھ نکلتا ہی نہیں تھا۔ جو بات کرے، کوئی سوال کرے تو قرآن کے ذریعے سے جواب دے، جو بات کرے، یعنی کلام، اللہ کے کلام کے سوا کچھ بات ہی اور ہی نہیں نکلتی تھی۔ یہ اللہ کے چہیتے بندے، جب موت قریب ہوئی، وفات بالکل قریب ہو چکی، تو اللہ کے چہیتے بڑے بڑے ولی اور بڑے بڑے بزرگ ملاقات کے لیے آتے تھے، طبیعت پوچھنے کے لیے، عیادت کے لیے، کیا ماں رابعہ کیا کیسی ماں، یہ پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ اور جب آخری وقت ہوا تو لوگوں سے کہا کہ بھائی تھوڑی دیر تم باہر نکل جاؤ، تھوڑی دیر کے باہر نکل جاؤ، اللہ کے کچھ بندے آ رہے ہیں، تم باہر نکل جاؤ۔ سب باہر نکل گئے، کہا کہ تھوڑا دروازہ بھی بند کر دو، دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گنگنانے کی آواز آنے لگی، گنگنانے کی آواز آنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد سورہ فجر کی جو آخری آیت ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی وادخلی جنتی، یہ کانوں پر آواز آنے لگی۔ باہر جو کھڑے رہے تھے ان کے کانوں پر، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی جان، چل اپنے رب کے طرف، رب تجھ سے، تو رب سے راضی ہے، رب تیرا تجھ سے راضی، چل میرے بندوں میں شامل ہو جا، چل میری جنت میں شامل ہو جا۔ یہ آواز لوگوں نے سنی ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز جب بند ہو گئی، دروازہ کھول کے دیکھا تو روح پرواز ہو چکی تھی۔ یہ اللہ کے چہیتے بندے، یہ اللہ کے چہیتے، یہ تو اطمینان والی نفس۔ ایک ہے نفس امارہ جو گناہوں کی طرف رغبت دلاتی ہے، اور اسی طریقے سے نفس مطمئنہ سورہ فجر میں، نفس لوامہ کا ذکر ہے سورہ قیامہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قیامت کی قسم کھائی، پھر نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے جہاں پر بھی قرآن کریم میں جن جن چیزوں کی قسم کھائی وہ اہمیت والی چیز ہے، اور وہ اہمیت کو اللہ نے اظہار کیا ہے۔ جو چیز اللہ کی اہمیت والی ہے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، اور وہ چیزوں کا اللہ نے اظہار بھی کیا ہے۔ اللہ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی،
اللہ کے چہیتے بندے اس دنیا میں آئے، ڈرتے رہے خدا سے اور معافی مانگتے رہے، چھوٹی سی بھول ہوگی معافی مانگو. ہم جیسے نہیں کہ چلو خطائیں ہوتی رہتی ہے اور استغفر اللہ کی تسبیح گھما لیے 100 بار استغفر اللہ اللہ تمہارے معاف کر دو، گال پہ ہاتھ پھیرا دے. وہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ الگ ہے، ہمارا طریقہ بے جان ہے، وہ الگ ہے. یہ جاندار توبہ کرتے تھے اللہ کے چہیتے بندے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیان دے رہے تھے. جب بیان دے رہے تھے عذاب کا جب معاملہ چلا تو ایک شخص بڑے درد بھرے انداز میں رونے لگا، بڑے درد بھرے انداز میں رونے لگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کے بندو، اس رونے والے کی وجہ سے نہ رونے والے بھی بخش دیے گئے، نہ رونے والے بھی بخش دیے گئے. یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت ملتی ہے کہ پھر ان کے گناہ پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو. بتاؤ کہ رونے والے کی اتنی اللہ قدر کرتے ہیں. ایک رونے والا تھا تو سارے لوگوں کی اللہ نے مغفرت فرما دی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ فرمایا کہ جب یہ بندہ رو رہا تھا، تو آسمان فرشتے سے جا کر عرض کرنے لگا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ یہ تیرے چہیتا بندہ ہے، رو رہا ہے درد بھرے انداز میں تیرے خوف کی وجہ سے، اے اللہ تو اس کی مغفرت کر دے، اس کی مغفرت کر دے اور اس کے رونے کی وجہ سے نہ رونے والے کی بھی مغفرت فرما دے. اللہ نے سارے لوگوں کی مغفرت فرما دی. تو ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں. روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، حدیث پاک میں یہ ساری روایتیں ملتی ہے کہ میزان میں ہر چیز کا ایک وزن ہے، میزان میں ہر چیز کا ایک وزن ہے، لیکن یہ خوف کے آنسو، تڑپنے والے آنسو، گریہ زاری والے آنسو، تڑپنے والے پشیمانی کے آنسو، توبہ کے آنسو، اللہ تبارک تعالیٰ ایک آنسو اگر میزان میں چلے جائے تو دریا کا جو عذاب ہے، عذاب کا اگر سمندر ہو تو ایک آنسو سارے سمندر کو بجھانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لیکن آج ہم ساری چیزوں سے دور ہے. یہ بہت بڑا ہتھیار ہے. عبادت ہم کرتے، پنجگانہ ہم نمازی ہے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، ارے لیکن کم سے کم رونا بھی تو چاہیے اللہ کے سامنے. یہ رونا اللہ کو بڑا پسند ہے اور اس آنسو کے ذریعے سے ہمارے اعمال نامے کو صاف ستھرا کر دیا جائے. مرنے کے بعد زیادہ پریشانی نہیں ہوتی. اتنے زبردست یہ آنسو ہے. برا ابن عازب فرماتے ہیں، خلاصہ کرتے ہیں کہ ایک بار ہم ایک انصاری کی موت ہوئی تو ہم قبرستان گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ میں تھے. ہم قبرستان گئے. قبرستان جب گئے تو کفن دفن کا معاملہ سب شروع تھا، قبر کا معاملہ چل رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اوپر جگہ پر بیٹھ گئے اور پھر ہم لوگ بھی بیٹھ گئے، ہم لوگ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور لکڑی کے ذریعے سے وہ زمین کو کھتر رہے تھے. جس طرح کوئی فکر مند انسان کبھی کبھی یہ چاوی کوئی گھماتا ہے، کوئی سوچتے رہتا ہے، کوئی آواز کرتے رہتا ہے. یہ فکر میں اللہ کے رسول جس طرح کوئی فکر میں ہوتا ہے اور زمین کو کھتر رہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کھترتے پھر بعد میں چہرے کو اٹھایا اور لوگوں سے خلاصہ فرمایا کہ اے لوگوں، خدا کی قسم قبر کے عذاب سے تم اللہ سے پناہ مانگو. اے لوگوں، خدا کی قسم اللہ سے تم قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. فرماتے ہو صحابی کہ 2 بار یا 3 بار اس طریقے سے درد بھرے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں کو تلقین کی کہ قبر کے عذاب سے تم پناہ چاہو. یہ اللہ کے چہیتے بندے ڈرتے تھے. یہ تعلیم ایسی ملتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرتے تھے. اور اسی طریقے سے اسی عذاب کے ذریعے سے، اسی تعلیم کے ذریعے سے، نبی کی تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کے دل میں خوف خدا بیٹھ چکا تھا. ایک انصاری صحابی تھے، وہی انصاری، اور عذاب کا جب سنا ہے تو اتنا دل پر کیفیت ہو چکی کہ اب کسی سے بات کرنا ڈرتے تھے کہ اگر میں بات کروں گا کہیں نامناسب بات نکل گئی تو میرا کیا ہوگا، میں نے کسی پر الزام لگا ڈالا تو میں کیا ہوگا، کسی کے دل کو دکھا دیا تو کیا ہوگا. اب ڈرنے لگے اور ہر دم روتے تھے. یہاں تک کہ یہ کیفیت ہو گئی کہ کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا، صرف نماز کے لیے چلتے تھے، پیچھے کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھ کے پھر گھر میں چلے جاتے. لوگوں سے ملاقات کرنا بند کر دیا اور گھر میں بھی جا کر روتے رہتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں نے جا کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بندہ روتا ہے، اس طرح روتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے ہیں اس صحابی کے گھر پر. جب ملاقات کی تو یہ کھڑے ہو گئے اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو درد تھا، دل میں درد تھا، تو بچے کی طرح رونے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو سینے سے لگا دیا.
جب سینے سے لگایا تو درد اور اٹھا, سسکیاں بھر کر رونے لگے, اور اسی طرح سسکیاں بھر کر رو رہے تھے, اسی درمیان ان کی روح کو پرواز ہو چکی, گر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے لوگو, جاؤ اس کو کفن دفن کی تیاری کرو, تمہارے بھائی کے کفن دفن کی تیاری کرو, اللہ کے خوف نے اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے, اس جگر کے ٹکڑے. تو ایسے اللہ کے چہیتے بندے اس دنیا سے گزرے ہیں. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہیتے صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور کافی راز جانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی باتیں ان تک پہنچا دیتے تھے. اب قدرت کا کرنا تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا. انہوں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ کیچل میں ہے, غرق ہو رہے, کیچل میں, گندی کیچل میں غرق ہو رہے, اور مشکل سے وہ نکلے, مشکل سے نکلے. پھر قریب میں ایک نہر تھی, تو نہر میں انہوں نے گوتا لگایا اور وہاں سے صاف ستھرے ہو کر باہر نکل گئے. یہ انہوں نے خواب دیکھا. خواب دیکھنے کے بعد میں انہوں نے کسی صحابی کو پوچھا, تعبیر بتانے والی تعبیر بتا دی کہ دیکھ, اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ تجھ پر مصیبت آئے, لیکن اللہ تعالیٰ تیرے لیے نجات کی راہ بھی نکالے گا. تکلیف ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ اسباب بنیں گے نجات کے لیے. خیر, ابھی ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب تو دیکھ لیا, میں نے خواب دیکھ لیا. پھر جب تعبیر مجھے بتا چلی کہ میں مصیبت میں پھنسنے والا ہوں, تو میں نے نماز زیادہ بڑھا دی, میں نے صدقہ بھی کر ڈالا, لوگوں سے بات چیت بھی کم کر ڈالی, لیکن جو ہونا تھا وہ ہو کر ہی رہا. جو ہونا تھا وہ ہو کر ہی رہا. یہ بات اس طریقے سے تھی, میری فیملی, میرے قبیلے والے بنو قریظہ میں تھے, اور جب بنو قریظہ کے لیے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بات کر کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی غداری کا ہم کو مزاج چکھانا ہے, ہم نے لباس نہیں اتارا. تو اس طریقے سے سارے مسلمان وہاں پر جمع ہو چکے تھے. اب وہ فیملی تھی بنو قریظہ میں, پھنس چکے تھے وہ لوگ. اب میرے بال بچے پریشان, انہوں نے پیغام بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اے محمد, اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے ہمارے رسول, اے ہمارے چہیتے پیغمبر, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب ہمارے سے آ کر ملاقات کرے, کم سے کم بات چیت تو کر لے, کم سے کم بات چیت تو کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی, جاؤ ملاقات کر لو. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے یہاں پر جب گئے تو بچے چپک گئے, رونے لگے کہ ہم تو پھنسے یہاں پر, ہم تو پھنس چکے, کارڈن کیا گیا ہے مسلمانوں نے. تو کہا کہ فکر مت کرو, تمہارے لیے کوئی تکلیف کی بات نہیں, تم فکر مت. اور اس کے بعد میں بنو قریظہ والے جو تھے وہ سب چپکنے لگے, رونے لگے بچے کی طرح. کہا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم ہم سے ہمدردی رکھتے, ہم بھی تمہاری عزت کرتے ہیں, بتاؤ کہ کیا وہاں پر مسلمانوں نے فیصلہ کیا ہے, لوگوں نے فیصلہ کیا ہے, مسلمانوں کا فیصلہ کیا ہے, سچ سچ بتاؤ. تو ابو لبابہ نے سوچا کہ یہ بات راز کی ہے, کس طرح صاف کر دوں. قتل کرنے کا ارادہ لوگوں نے کر دیا تھا کہ بھئی ایک کو بھی بچائیں, کیوں غداری کی انہوں نے. تو شروع میں تو نہیں کہا, لیکن بچے کی طرح جب رونے لگے, تڑپنے لگے اور پکڑنے لگے, تو ابو لبابہ سے رہا نہیں گیا. انہوں نے صرف اشارہ کر دیا, اس طرح یعنی قتل کر دیا جائے گا. اشارہ تو کر دیا, لوگ سمجھ گئے اور رونے لگے. لیکن ابو لبابہ کے دل میں احساس ہوا کہ یہ میں نے تو امانت میں خیانت کر ڈالی. یہ انگلی کا اشارہ تو چکا, اسی لمحے پر, دوسرے لمحے پر احساس ہونے لگا کہ یہ تو میں نے اللہ کے ساتھ امانت میں خیانت کی, اللہ کے رسول کی امانت میں نے خیانت کی, میں نے کیا کر ڈالا, میں نے کیا کر ڈالا. اب پریشان دل میں سوچتے ہیں کہ کون سے منہ سے میں اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچوں, کیا منہ سے میں جاؤں, کیا اللہ کو منہ دکھاؤں گا, کیا اللہ کے رسول کو منہ دکھاؤں. آخر کار انہوں نے کہا کہ میں چھپتے ہوئے اس راستے کو چھوڑ کر پیچھے کے راستے سے مسجد نبی کی طرف گیا, مسجد نبی کی طرف گیا. اور میں نے اپنے آپ کو لوگوں سے 2-3 آدمی جو تھے ان کو کہا کہ بھائی مجھے باندھ ڈالو, مجھے ستون سے باندھ ڈالو, جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے گناہوں کی مغفرت نہ کرے گے میں اپنے آپ کو یہاں سے رہا نہیں کر سکتا. تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, تو کہا کہ اس طرح میں نے راز کو فاش کر ڈالا, میں اللہ کا بھی گنہگار ہوں, اللہ کے رسول کا گنہگار ہوں, یہ کام مجھ سے نہیں ہونا چاہیے, یہ زبردست میں نے گناہ, یہ راز کی بات میں نے وہاں تک پہنچا دی. اب ستون سے باندھ دیا. جب صبح جب لوگوں نے بات کو پیش کی کہ اس طرح ابو لبابہ کو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ فرمایا کہ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا, تکلیف میں ڈال دیا. ارے کاش کہ میرے پاس آتا,
کاش کہ میرے پاس آتا تو میں اللہ سے اس کے لیے مغفرت دعا کرتا، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے. لیکن اس نے تو اپنا کیس جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا میں کچھ بات کو پیش نہیں کر سکتا. آخر کار ایک دن ہو چکا، کہتے کہ میری بیوی میرے بچے آ کر مجھے رہا کرتے تھے قدرتی حاجت کے لیے، نماز کے لیے، اس لیے میں رہا ہوتا تھا. اس کے بعد میں پھر اپنے آپ کو بندھوا لیتا تھا. میں کھانا پینا میں نے چھوڑ دیا. 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، حالت بالکل خراب، کمزور ہو گئے. اب تو کھڑے بھی رہنے کی طاقت نہیں ہے، بندھے ہوئے لیکن کھڑے رہنے کی بھی طاقت نہیں، اتنے کمزور ہو گئے. 4تھا دن نکل چکا، کھانا پینا بھی انہوں نے بالکل کم کر دیا، بالکل بند جیسا. اب تو کھانا بھی نہیں چلتا. فکر یہ ہو رہی کہ کہیں اسی طریقے سے اگر میری موت ہو گئی تو قیامت میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ پریشان ہو گئے. 5 دن نکل چکے. 6ٹھے دن یہ حالت ہو چکی کہ ان کے کان کی سنائی کی جو طاقت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. سننے میں برابر نہیں آتا، قریب جا کر کوئی سمجھاتا تو سن سکتے تھے، ورنہ حالت خراب ہے. 6ٹھے دن پریشان ہو گئے. دل میں احساس ہو چکا کہ بس اسی طرح میری موت ہو جائے گی، لیکن وعدہ کر لیا تھا کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ ہو میں اپنے آپ کو چھوڑنے والا. آخر کار 7ویں دن اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ کرم کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر پر موجود تھے. ام سلمہ کے یہاں پر موجود تھے اور اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح موجود تھے، اچانک چہرے پر مسکان نظر آئی. چہرے پر مسکان نظر. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پر عجیب سی مسکان ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے میرے امتی ابو لبابہ کی اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرما لی، توبہ کو قبول فرما لی. ام سلمہ کہتی کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دو تو میں مبارکباد دے دوں. تو کہا کہ اگر تمہارا جی چاہتا ہے تو مبارکباد دے دو، مبارکباد. وہاں سے آواز دے کر کہنے لگی، اس لیے گھر بالکل قریب قریب تھے، مسجد بھی چھوٹی تھی، حجرے بھی بڑے چھوٹے چھوٹے تھے. عورت اب اس وقت پردے کا اتنا قانون نہیں تھا، قانون نازل نہیں ہوا تھا. اب یہ آ کر باہر آ کر ام سلمہ نے آواز دے کر کہا ابو لبابہ مبارکباد ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لی ہے، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی. اب یہ ہلکی ہلکی آواز کانوں پر پہنچی. اب تھوڑا احساس ہوا کہ کچھ اللہ کی طرف سے میری مدد آئی. لوگوں نے رہا کرنا چاہا تو کہا کہ نہیں، میں رہا نہیں ہو سکتا. کچھ پانی پلایا گیا، کچھ ہوش میں آئے، کچھ تھوڑی طبیعت سنبھلی. کہا کہ نہیں دیکھو مجھے رہا مت کرو، اس لیے میں اللہ کا بھی گنہگار ہوں، اللہ کے رسول کا بھی گنہگار ہوں. جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رہا نہ کرے گے میں یہاں سے رہا ہونے والا نہیں ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر اپنے ہاتھوں سے ان کو رہا کیا گیا. ابو لبابہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا بھی خطا کار ہوں، آپ کا بھی خطا کار ہوں. میں نے قسم کھا لی ہے، میں نے قسم کھا لی ہے کہ بنو قریظہ کے ساتھ جن جن مکان میں نے بات کی ہے کسی سے میں بات چیت زندگی میں نہ رکھوں گا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو مال ہے میں نے نیت کی ہے کہ اللہ اگر مجھے معاف کر دے، میری توبہ کو قبول کرے، پورا مال جو میں اللہ کے نام پر خیرات کرنا چاہتا ہوں میرا مال پورا لے لیجئے اور اللہ کے نام کس کو خیرات کر دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، امت کی فکر کہ اے ابو لبابہ ٹھیک ہے، دو جو تیرا مال ہے، تیرے بال بچے بھی ہے، ایک حصہ اللہ کے نام پر خیرات کر دے، 2 حصہ تیرے پاس رہنے دے، اس لیے تجھے بھی مال کی ضرورت ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی توبہ کرنے والے. ایک اشارہ کیا تھا، شیخ اشارہ. ہمارے جیسے ہوتا بھائی کیا ہوا ابھی جا کے 2 رکعت توبہ کی پڑھ لیں گے مسجد میں، اللہ سے معافی. اللہ تو غفور رحیم ہے نا. ہمارا خیال یہ ہے اللہ غفور رحیم، یہ احساس نہیں خطا کیا ہوئی ہے، خطا کیسی کی ہے، لیکن یہ اللہ کے چہیتے بندے ایسی خطاؤں پر اپنی جان کو پیش کر دیتے تھے. موت آ جائے ٹھیک ہے، لیکن جب تک اللہ معاف نہ کرے میں اپنے آپ کو رہا کرنے والا، اپنی زندگی کو پیش کر دیتے. ایسے تھے یہ لوگ جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے نفس لوامہ. تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں اور پیارے بچوں، 3 نفس ہے، تینوں نفس کا قرآن کریم میں ذکر ہے. نفس امارہ سورہ یوسف، نفس مطمئنہ سورہ فجر آخری میں، اور نفس لوامہ سورہ قیامہ میں. قیامت کا اللہ نے بیان کیا اور پھر نفس لوامہ، قیامت کی قسم کھائی پھر نفس لوامہ کی قسم نہ کھائی تو گنہگار نفس امارہ کی قسم نہ کھائی. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ خطا کرنے والے نفس ویسے نفس کی اللہ کیوں قسم کھائے گا. اور نفس مطمئنہ پاکیزہ،
اللہ کے چہیتے بندے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے ولی اور مقدس لوگ جو دنیا میں کبھی رخ نہ کیے، خدا کے سوا خدا کی محبت میں غرق ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کی بھی قسم نہ کھائی۔ کافی لوگوں کا دھیان ان چیزوں کی طرف نہیں ہے۔ اللہ نے قسم کھائے تو نفس لوامہ کی، کہ جن سے خطائیں ہوتی ہے اور ملامت کرتے رہتے، اللہ کے پاس روتے رہتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، اے میرے بندو، مجھے پتا ہے کہ تم کو میں نے نفس دیا ہے، تم سے خطائیں ہوگی، تم سے لرزش بھی ہوگی، لیکن چھوٹی سی خطا پر تم اتنے ملامت کرتے ہو، اتنا روتے ہو، اتنا تڑپتے ہو، اپنی جان کو ہلاک کر دیتے ہو، میرے سے اتنا ڈرتے ہو، اتنا خوف میرے لیے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پھر اعلان کرتے، اے میرے بندو، ہاں تم سے خطا ہوگی، لیکن جب تمہارا تڑپنا مجھے پسند ہے، تمہارا تڑپنا مجھے پسند، تمہارے پشیمانی کے آنسو مجھ کو پسند، تمہارا گریازاری کرنا پسند، یہ تڑپنا مجھے پسند، اسی لیے میں تمہاری قسم کھاتا ہوں کہ نفس تم کو لگایا ہے، تم سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح تم تڑپتے رہو گے تو میں رحمت رکھتا ہوں، میں قدرت رکھتا ہوں کہ میں آپ کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہوں، اور سارے گناہوں کی معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی، اللہ نے عظمت بڑھائی، ایسے لوگوں کی عظمت بنائے کہ بھول چک میں اگر خطائیں ہو گئی تو ملامت زندگی پر کرتے رہتے ہیں، زندگی بھر تک روتے رہتے ہیں، ایک چیز ہو چکی لیکن ملامت کرتے رہتے، میرے ہائے میرے کیا ہو گیا، ارے مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے اس کی توہین کر ڈالی، میں نے اس کے دل کو دکھا دیا۔ تو یہ نفس لوامہ، پشیمان، ملامت کرنے والے نفس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، تو اللہ نے عظمت بڑھا دی۔ تو جہاں پر قرآن کریم میں جن جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ اہمیت پیش کی ہے، اور اہمیت کو ظاہر بھی کر دی کہ دیکھو میرے نیک بندے بھی لوگ ہیں، گنہگار بھی ہے، لیکن ایسے بندوں سے بھی میں محبت کرتا ہوں جو میرے پاس گریازاری کرتے رہے، ایسے بندوں کی میں قسم کھاتا ہوں۔ تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں جب ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو نفسوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہم تو نفس مطمئنہ والے تو ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے چہیتے، اور نفس لوامہ ایسی توبہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ زیادہ تر ہم میں سے لوگ جو نفس امارہ والے ہیں، ہماری توبہ بھی ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ ہماری توبہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک بار کسی کو گالی دے دی یا ایک بار کسی کی غیبت کری مسجد میں، اللہ تعالیٰ معاف کر، مجھے معاف کر دے۔ پھر یہ توبہ تو وہ توبہ ہوتی ہے کہ جب قسم کھا لی اللہ کا، اللہ میں معاف کر دے، میں توبہ کر تیرے سامنے رجوع ہوتا ہوں۔ پھر رجوع ہونا، جب بندہ رجوع ہوتا ہے اللہ بھی رجوع ہوتا ہے، تواب الرحیم، بندہ رجوع ہوتا ہے اللہ رجوع ہوتا ہے۔ ایسی توبہ جو ہے اللہ والے اس دنیا سے کافی تھے، نکل چکے، اب تو کوئی نظر نہیں آتا سوا کہ اللہ چاہے کچھ ہو گیا، اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ خیر، تو اب یہ گناہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ فرماتے ہیں کہ نیک اگر کوئی انسان ہے، اس کی روح ملک الموت اس طریقے سے نکالتا ہے جس طریقے سے آٹے کے خمیر میں سے بال کو نکال دیا گیا، اور اسی طریقے سے اگر گنہگار ہے تو ریشمی دوپٹے کو کانٹے دار درخت پر بچھا دیا اور پھر گھسیٹ لیا گیا، ایک ایک تار الگ ہو چکے، اس طریقے سے گنہگار کی روح کو نکال دی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رحمت کے فرشتے آئے تو کس طرح ہے، کس طرح ہے؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کسی نیک بندے کا ارادہ کرتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، ملک الموت کو حکم دیتا ہے جاؤ، میرا بندہ ہے، نیک ہے، میں نے اس کو تکلیف میں بھی ڈالا، آسانی میں بھی ڈالا، لیکن میری فرما برداری کرتے رہا، میں جیسا چاہتا تھا ویسا ہی یہ بندہ ہے، ویسا ہی یہ بندہ ہے۔ تو ملک الموت 500 رحمت کے فرشتے لے کر نازل ہوتے ہیں، 500 فرشتے لے کر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح قبض کرنی ہے، روح جلدی نکلتی نہیں ہے جسم سے۔ اب یہ کیا کرتے، ملک الموت احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ آتے ہیں نیک لوگوں کے لیے، سرانے پہ بیٹھ جاتے ہیں، 500 فرشتے ہیں، 500 فرشتے بھی قریب قریب بیٹھ جاتے ہیں، 500 فرشتے ہیں، اعضاؤں کو ہاتھ لگا کر رکھتے ہیں، اسے ہاتھ ایسے ہاتھ، تاکہ روح نکلنے کے وقت جسم کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد میں ملک الموت سرانے پر بیٹھ جاتے ہیں، جب روح نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو پھر آسمان کے فرشتے کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ بندہ جو دیکھتا ہے، بندہ جب دیکھتا ہے تو روح بھی دیکھتی ہے، روح جب دیکھتی ہے تو نظارے جب دیکھتی ہے تو نظارے کو دیکھنے کے بعد تلین ہو جاتی ہے، اور جس طریقے سے ایک پنچھی آزاد ہونے کے لیے پنجرے میں سے نکلتا ہے، تڑپتا ہے، پھپلتا ہے، اسی طریقے سے روح پھپلتی ہے کہ چلو اب یہ منظر دیکھ رہا ہے، اب نکلنے کے لیے۔ اس وقت ملک الموت نظارہ دکھا کر جب پھر روح نکالنے کا ارادہ کرتے، خود نکلنے کے لیے، اس وقت روح قبض کر دیتے ہیں۔
500 فرشتے ہاتھ لگا کر رکھتے ہیں تاکہ ان کے اعضاؤں کو بھی تکلیف نہ ہو. نیک بندے کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے, نیک بندے کے ساتھ سلوک. اور اس طریقے سے روح پرواز ہوتی ہے, آسمان تک فرشتے استقبال کرتے ہیں, پھر اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کو پہنچایا جاتا ہے, اس روح کو. پھر حکم دیا جاتا ہے سجدے کا حکم ہوتا ہے. پھر اللہ حکم کرتے کہ جاؤ اس کو نیک لوگوں میں شامل کر دو, علیین میں اس کو جمع کر دو, جنتی والوں میں, سیدھے ہاتھ والوں میں, علیین میں جمع. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب گناہ گار بندے کی روح قبض کرنے کا ارادہ کرتے تو ملک الموت سے کہتے کہ جاؤ, میں نے اس کو اتنی نعمت دی لیکن یہ ناشکری کرتے رہا, یہ ناشکری کرتے رہا, جاؤ اس کی روح کو قبض کر لو. اب ملک الموت 500 فرشتوں کو لے کر, عذاب کے فرشتوں کو لے کر نازل ہوتے, بھیانک چہرے کے ساتھ. برداشت نہیں کر سکتا انسان برداشت, اتنے بھیانک چہرے کے ساتھ, اور 500 جو ہے وہ بھی بھیانک چہرے میں عذاب کے ساتھ نازل ہوتے. اور پھر سر پہ ملک الموت, 500 فرشتے عذاب کے. اب یہ 500 فرشتے عذاب کے اور ملک الموت کو دیکھ کے اس کی گنہگار کی حالت خراب ہو جاتی, اندر کی روح کی بھی حالت خراب. نیک روح جب نکلتی تو جسم کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تیرا بھلا کرے, عبادت میں جلدی کرتا تھا, گناہوں سے ڈرتا تھا, تو بچتے رہا, صبر کرتے رہا, اللہ کی عبادت کرتے رہا, تیرا اللہ بھلا کرے, اللہ جزائے خیر دے کہ آج تو نے میرے لیے بھی آسانی کر دی. اور اسی طریقے سے گنہگار تو روح تڑپتی, نکلنے کو تیار نہیں ہوتی اور گھس جاتی ہے بدن میں, عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر اور گھس جاتی ہے, اور جہنم کے راہوں کو بھی کھول دیا جاتا ہے کہ دیکھ یہ تیرا مقام. اب روح جب نکلنے کو تیار نہیں ہوتی, یہاں تک کہ روح بھاگ کر پیروں کے انگلیاں تک پہنچ جاتی ہے, پیروں کے انگلیاں تک. پھر عذاب کے فرشتے پھٹ کے مار کر, کوڑے لگا کر, عذاب دے کر اس روح کو نکالنے کی کوشش کرتے, اور یہ روح جو ہے یہاں پر ایڑی تک آ جاتی ہے, ایڑی تک جا جاتی ہے. پھر جب نکالنے کی کوشش کرتے اس وقت بندے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, روح کو مارتے کوڑا لگاتے, عذاب دیتے گھٹنوں تک لایا جاتا ہے, پھر اوپر, پھر یہاں تک, اور پھر ایک بڑے جھٹکے کے ساتھ اس روح کو نکال دی جاتی ہے, اور پھر جہنم کی طرف اس کو روانہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہے گنہگار کی موت اس طریقے سے. اب یہ ساری چیز کے بچنے کے لیے کہ بھائی اچھی طریقے سے روح نکلے اور ایک بری طریقے سے, دونوں چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے سامنے پیش کر دیا. نفس بھی لگا ہے, گناہ بھی ہوتا ہے, لیکن اب اس کا طریقہ کیا, کوئی علاج بھی تو ہونا چاہیے. بات میں لپٹ رہا ہوں, چیز میری کافی ہے لیکن بات کو میں لپٹ رہا ہوں. اب علاج کیا, کہ اچھی طریقے سے روح نکلے. ہم تو خطاکار ہے, گنہگار ہے, لیکن کم سے کم کوئی ایسی راہیں بھی ہو جس سے کم رحمت کے فرشتے ہو, ہم کو تو تکلیف نہ ہو, عذاب کے فرشتے نازل ہو, کم سے کم ہماری اللہ بخشش فرما دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کافی چیزوں کو پیش کی, چھوٹی چیزیں, لیکن مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم بڑی آسانی کے طور پر امت کو سمجھایا ہے کہ دیکھو موت کو کثرت سے یاد کیا کرو, موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ خلاصہ فرمایا, عقل مند وہ ہے کہ جو موت کو ہر دم یاد کیا کرے, موت کو یاد کیا کرے, اور موت کے بعد کے وقت کے لیے تیاری بھی کرے. صرف یوں نہیں کہ موت آنے والی, لیکن موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے تیاری بھی کرے. یہ ہے عقل مند, یہ عقل مند. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اسی طریقے سے اللہ کا حق ادا کرے. اللہ کا حق جس طرح نماز ہے, اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے, لیکن آج تک کافی لوگ ایسے کہ نماز بھی نہیں پڑھتے. اللہ غفور, ہاں اللہ کا غفور رحیم, لیکن اللہ غفور رحیم ہے تو کم سے کم جو حکم ہے وہ بھی تو ماننا چاہیے. ایک کسی چیز کی ہم عزت کرتے ہیں تو اعتبار اور اس کا ادب بھی تو ہونا چاہیے. اللہ غفور رحیم ضرور ہے, لیکن کم سے کم جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو عبادت بھی تو کرنی چاہیے. نماز بھی ہم نہیں پڑھتے, ارے جمعہ تک ہم نہیں پڑھتے, تو کم سے کم یہ دنوں میں, یہ دن اور یہ راتیں ہم کو جو ملتی ہے مبارک راتیں, اسی لیے کہ کم سے کم دنیا کی طرف سے رغبت ہٹا کر ہم خدا کی طرف پھر تھوڑے رجوع ہو جائے. جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے, روزے کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, روزے کا مہینہ, لیکن اس کے باوجود روزے بھی ہم نہیں رکھتے. ایک روزہ اگر فرض سمجھ کر کسی نے رکھ لیا, اللہ کا حکم ہے یہ فرض ہے مجھ کو رکھنا چاہیے, اگر ایک روزہ بھی رکھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے. جب ایک روزہ رکھ لیا تو رمضان کے پورے مہینے کا رکھا تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں تک پہنچائے گا. ایک نفل روزہ, صرف نفل, رمضان کا نہیں دوسرے مہینے کا, صرف نفل روزہ پہ ایک موڑ میں آ گیا, ایک نفل روزہ رکھ لیا
قیامت کے روز جب اس کا اجر دیا جائے گا، اس بندے کو ایسا احساس ہوگا کہ پوری دنیا کی دولت اگر اس کے سامنے پیش کر دے تب بھی اس کو اتنا اچھا نہیں لگے گا، لیکن اس ایک روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نفل روزے کا ثواب اتنا دے گا کہ اتنا خوش ہو جائے گا کہ پوری دنیا کی دولت سے بھی اتنا خوش نہ ہوگا، اتنا وہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ تو اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ادا کرے، ماں باپ کا حق ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہے، تو کہا کہ دونوں جنت کے دروازے تیرے، جس کو باقی رکھنا باقی رکھ، جس کو توڑ دینا توڑ دے، جس کو باقی رکھنا باقی رکھ، جس کو توڑ دینا توڑ۔ مقصد کہ ماں باپ کی خدمت میں اللہ کی رضا چھپی ہے، اللہ نے جنت کے دروازے کو آسان کر دیا۔ ماں باپ کی دعا لے، اگر ہے حیات تو، اگر حیات نہیں ہے تو اس کے لیے لگاتار مغفرت کی دعا کرے۔ ایک تو مغفرت کے سیدھی سیدھی مانگتے ہیں، اللہ میرے ماں باپ کو مغفرت، ارے ایسا نہیں، رو کر مانگو، رو کر مانگو، تڑپ کر مانگو کہ عرش عظیم بھی ہلنے لگے کہ میرا بندہ تڑپ کر مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی بندہ تڑپتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا کو رد نہیں کرتے، فوراً قبول کر لے۔ تڑپ کر مانگو۔ جب بندے کو، کسی بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ اچانک جنت میں اونچے مقام تک پہنچا دے، اچانک ہے جنت میں، مغفرت کی اللہ نے، لیکن اچانک اونچائی پر جب پہنچا دیتے تو بندہ تعجب کرتا ہے، اللہ اتنا اونچا۔ پھر اللہ سے پوچھتے بندہ، اے مالک کیا بات ہے کہ اچانک تو نے مجھے یہاں سے یہاں تک پہنچا دیا مقام پر؟ تو کہا کہ ہاں اے میرے بندے، تو یہاں پر ہے، تیرا اعمال نامے بند ہے، لیکن تیری اولاد نے تیرے لیے تڑپ کر میرے پاس مغفرت کی دعا کی، تیری اولاد نے تیرے لیے تڑپ کر میرے پاس مغفرت کی دعا کی، اس لیے میں نے تجھے یہاں سے وہاں تک اس مقام تک پہنچا دیا۔ کہنے کا مقصد مغفرت ہو بھی چکی ہو لیکن مغفرت کی دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ درجے کو بلند فرماتے ہیں۔ ماں باپ کا ادا درست شریف زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہے، رشتہ دار کا حق ادا کرے۔ رشتہ دار ہے قریب میں یا دور جو بھی ہے، اگر وہ مزاج سے سخت ہے رشتہ توڑ دیتے ہیں، لیکن تم میل جول پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے رشتے کو عرض کے ساتھ جوڑ کر، ہے معلق لیکن اس کا کنیکشن ہے عرض کے ساتھ، رشتے کو اللہ نے عرش کے ساتھ لگا کر رکھا ہے، اور یہ معلق ہے، یہ اعلان کرتے رہتا ہے، یہ رشتہ اللہ نے اس کو حق دیا، اللہ نے اس کو قدرت دی، یہ رشتہ اعلان کرتے رہتا ہے، اے اللہ مجھ کو جو جوڑے اس کو تو جوڑ دے، اے اللہ مجھ کو جو جوڑے اس کو تو جوڑ دے، اور مجھ کو جو توڑے اس کو توڑ دے۔ تو چاہے ہمارے رشتہ دار بد مزاج ہو تو اس کے مزاج کو دیکھ کر ہم خاموش نہ ہو جائیں، ہم رکنا پڑے، تو وہ تو بہت اکڑتا ہے، اس کو کہ اس سے کیا بات کرو، تو بہت ٹائٹ ہو جاتا ہے میرے سے، اس سے کیا بات کرے، چھوڑو جاتا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ نہیں، جو منہ پھیرتا ہے اس سے میل جول پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ صلہ رحمی وہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ وہ تعلق رکھے تم تعلق رکھو، اصل صلہ رحمی وہ ہے کہ وہ منہ پھیرے، تم اس کے ساتھ اچھی بناؤ کی بات کرو، اچھا میل جول پیدا کرو، یہ ہے اصل صلہ رحمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد رہے، یہ ساری چیز جو ہے کام میں آتی موت کے وقت۔ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اس کی عمر بڑی ہو، عمر کی درازگی ہو، تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کیا کرے۔ کتنا آسان نسخہ ہے۔ اسی طریقے سے پڑوس کا حق ادا کرے۔ پڑوس میں رہتے ہیں، چھوٹی سی اونچ نیچ بات ہوتی تو ہم گالیاں شروع کر دیتے، تھوڑی سی کچھ چیز بار ہے تو لات مار کے بھائی یہ کیا ہے، کیا بغیچہ ہے تیرے باپ کی جگہ ہے، اس طریقے سے ہمارے الفاظ نکلتے اور اس کے دل کو دکھا دیتے ہیں۔ پڑوسی کا حق ادا کیا جائے، برداشت کیا جائے، تھوڑا اگنور کیا جائے کہ چلو ٹھیک ہے، سمجھا کر بات کر دے۔ یہی پڑوسی اگر اچھے طرح ہم نے برتاؤ کیا، ایک عورت تھی، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں روزے رکھتی، رات میں تہجد پڑھتی ہے، لیکن پڑوسی کو بڑے پریشان کرتی، بڑے پریشان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنمی ہے۔ تہجد پڑھنے والی پنجوانہ نماز کس طرح پڑھتی ہوگی؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی اور تہجد پڑھنے والی، بتاؤ کہ کتنی عبادت ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہر مار دی کہ جہنمی ہے۔ کہاں گئے روزے، کہاں گئے رات کی عبادت، کہاں ہے ہماری فرض نماز؟ پڑوسی کو پریشان کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا کلام اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنمی۔ پھر کہا کہ ایک عورت ایسی ہے کہ 5 گانا نماز ہی ہے، سیدھی سادھی، نہ رات کو عبادت کر سکتی ہے نہ دن میں روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن پڑوسی بڑے امن میں خوشحال ہے، کہا کہ یہ جنتی ہے، جنتی۔ یہ حق ہے مخلوق کے، پڑوس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار قسم کھائی، قسم ہے، قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم وہ ایمان پر نہیں،
خدا کی قسم، اللہ کی قسم وہ ایمان پر نہیں. اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار قسم کا ایسے کون لوگ، کہا کہ اس کے پڑوسی بھوکے ہو اور یہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے. حضرت عبداللہ ایک بار بکری ذبح کی، غلام سے آ کر کہنے لگے بھائی دیکھو قریب میں یہودی ہے، اس کے یہاں گوشت پہلا بھیجنا پھر کھانا پکانا، تھوڑا سا گوشت پہلے بھیج دینا. اب پھر آئے، اب بکری ذبح ہو رہی ہے، اب آدھا گھنٹہ تو کم سے کم جاتا ہے، اب ذبح ہو رہی کر رہے ہیں. پھر آئے، ارے بھائی دھیان رکھنا وہ پڑوسی کو ذرا پہلے بھیج دینا پھر کھانا بانا پکانا، پہلے بھیج دینا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ارے بھائی ذرا وہ، اب غلام کہتا ہے کہ حضرت آپ کتنی بار پیش کرو گے، اور آپ کتنی بار پیش کرو؟ ہاں میں نے سن لیا، میں نے سمجھ لیا، پہلے دے دوں گا پھر کھانا پکاؤں گا. کہا کہ نہیں، بات تو یہ ہے کہ میں نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا ہے کہ پڑوسی کا حق ہے. اور جبریل علیہ السلام بار بار آ کر تاکید فرماتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھاؤ پڑوسی کا حق ادا کرے، پڑوسی کا حق ادا کرے، پڑوسی کا حق ادا کرے. اور اس طرح کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کے ورثے میں بھی داخل کر دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار، جبریل علیہ السلام بار بار تاکید کرتے تھے. اس لیے میں بار بار آ کر تجھے تاکید کرتا تھا. جب جبریل نے نبی کو تاکید کی تو میں تجھ کو تاکید کرتا ہوں کہ کم سے کم دیکھ پڑوسی کا اس کا خیال کرنا، پہلے اس کو بھیجنا پھر مجھے دینا. یہ پڑوسی کا ایسا معاملہ، پڑوسی کا ایسا. غریبوں سے محبت رکھو، جو غریب ہے اس کو دھکیلو مت. دیکھو اپنی نگاہوں میں تلاش کرو، جس طرح دنیا کو ہم تلاش کرتے اس طرح مجبوروں کی تلاش کرو. غریبوں سے محبت. مجبور ایک تو یہ مانگنے والے جو روڈ پر سگنل پر میری جان کا صدقہ، تیرے بچوں کا صدقہ، تیرے صدقہ، تیری جان کا صدقہ، تیری بیوی کا صدقہ، تیرے بچوں کا، وہ جو بزنس چلتے وہ الگ ہے. اور مجبور جو ہوتے ہیں وہ الگ ہے. کبھی زبان نہیں چلا سکتے اللہ کے سوا، کسی کے سامنے بات پیش. ایسے مجبوروں کو تلاش کر کے ان کی مجبوری کو دور کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمائے کہ غریبوں سے، فقیروں سے محبت کیا کرو، ان کے پاس بڑی دولت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غریبوں سے محبت کرو، ان کے پاس بڑی دولت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی دولت ہے؟ کہا کہ کل قیامت کے میدان میں ایسے غریبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے، آ میرے پاس، آ میرے پاس، جا جس نے تجھ کو ایک لقمہ، حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے، کھانا نہیں، روٹی پیٹ بھر کے نہیں، دلی دربار کا کھانا نہیں، ارے ایک لقمہ تجھ کو کھلا دیا کسی نے، جس نے تجھ کو پانی پلا دیا، جس نے تجھ کو کپڑا پہنا دیا، جا جہنم کی طرف چلا جا. دیکھ تیرے کو کھانا کھلانے والا، تجھے کپڑا پہنانے والا، تجھ کو لقمہ کھلانے والے، جا تو جنت میں جا، لیکن اس کا ہاتھ پکڑ تیرے ساتھ اس کو بھی جنت میں لے کر چلا جا. کتنی زبردست چیز ہے. جنت کے جانے کے لیے کتنے آسان طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کر دیے. یہ بھی روایت ملتی ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غریبوں کو قریب بلائیں گے. معذرت، جس طرح نبی فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے معذرت کرتا ہے، اس طرح غریب کو بلائیں گے. اے میرے بندے، اے میرے بندے، ارے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کیا میری نظر میں تو ذلیل تھا؟ نہیں. میں نے تجھ کو تکلیف میں ڈالا کیا تو میرے نظر میں؟ نہیں، میں تجھ سے محبت کرتا تھا. میں نے تجھ کو تکلیف میں ڈالا، میں نے اس لیے تکلیف میں ڈالا کہ آج تیرے لیے راحت کے فیصلے ہو جائے. اے میرے بندے، میں تجھ سے محبت کرتا تھا، تو نے اس پہ صبر کر لیا، ارے تکلیف تو نے برداشت کر لی. اب جا جو تجھ سے احسان کرنے والے ہیں جہنم کے کنارے کی طرف جا، اس کو تلاش کر، اس کو تلاش کر. جو بھی تیرے نظر میں آئے تو اس پر احسان کرنے والے کا ہاتھ پکڑ. یہاں پر میری اجازت کی ضرورت نہیں، تو اس کا ہاتھ پکڑ، تو بھی جنت میں چلا جا، اور ساتھ میں اس کو بھی تو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم خلاصہ فرماتے ہیں کہ جنت میں کھڑے رہنے والے ایسے بھی لوگ ہو گئے کہ جن کا پسینہ منہ تک ہوگا، جن کا پسینہ منہ تک ہوگا، لیکن یہ غریب اس بندے کا ہاتھ پکڑے گا. اس وقت احساس ہوگا کہ اللہ کا احسان، کہ اللہ نے مجھ کو سمجھ دی تھی کہ جو میرے پاس تھا میں نے غریب پر احسان کیا. آج اتنے بڑے زبردست عذاب سے یہ غریب بندہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو جنت میں لے کر چلا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، عبادتوں کے ساتھ مخلوق کے حق ادا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آب حیات کا کام کرتی ہے. تو مخلوق کا بھی حق ادا کرے. سب سے زیادہ مخلوق میں ماں باپ کا حق ہے. 2 حدیث پیش کر دیتا ہوں اور ایک قصہ ہے چھوٹا سا، اس پر بات پوری کر دیتا ہوں. ماں باپ کے سلسلے میں 2 حدیث، اور سمجھ لو بات کو. ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم خدمت میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین
ارے کیا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے؟ جا اس کی خدمت کر، جا تو اس کی خدمت کر، تجھے جہاد کا ثواب ملے گا۔ ایک حدیث یہ برابر نوٹ کر لے دماغ میں، ماں باپ زندہ ہے، جا اس کی خدمت کر، تجھے جہاد کا ثواب ملے گا۔ دوسرا ایک شخص آیا، اے اللہ کے رسول، اے ہمارے نبی، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ تو کہا کہ والد صاحب تو نہیں ہے، تو صرف ماں ہے؟ تو کہا کہ ماں ہے، جا جا اس کی خدمت کر، اس کی خدمت کر۔ جب اس کی خدمت کرے گا تو تجھ کو اللہ جہاد کا بھی ثواب دے گے، تجھ کو حج کا بھی ثواب دے گے، تجھ کو عمرے کا بھی ثواب دے گے۔ یہ دونوں چیز اپنی اپنی جگہ پر الگ ہے۔ قرآن کی آیات کو بھی توجہ کے ساتھ سمجھنا چاہیے، حدیث پاک کے طرف بھی توجہ کرنا چاہیے۔ سرسری طور پر ہم پڑھ لیتے، سن لیتے ہیں۔ وہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جو بندہ پہنچا، ماں باپ حیات ہے؟ ہاں حیات ہے، دو ہے، ماں اور باپ، خدمت کر جہاد کا ثواب۔ دوسرا شخص آ کر پوچھتا ہے کیا ہے؟ تو صرف ماں حیات ہے، خدمت کر، جہاد، عمرے اور حج کا ثواب تجھے ملتا ہے۔ تین ثواب یہاں پر، وہاں پر ایک ثواب ہے۔ حالانکہ وہاں محنت زیادہ ہے، ماں اور باپ دونوں موجود ہے، محنت زیادہ ہے اور اجر صرف جہاد کا ہے۔ یہاں محنت کم ہے، صرف ماں ہے، جہاد بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، تین تین ثواب ملتا۔ دونوں میں فرق کیا؟ فرق کیا ہے؟ محنت وہاں زیادہ ہے اور ثواب کم، یا محنت کم ہے اور ثواب زیادہ ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ جب ماں اور باپ دونوں ہوتے ہیں تو ماں اپنی دکھ کی کہانی اپنے شوہر کے پاس کہتی ہے، وہ سمجھتی کہ میرا چھت ہے، میرا سرتاج ہے، میرا شیلٹر ہے، کوئی ہو نہ ہو لیکن میرا مرد تو ہے، وہ فخر کے ساتھ زندہ رہتی ہے کہ میرا مرد تو ہے۔ اپنی سکھ دکھ کی باتیں، اولاد کی ہو، دنیا کی ہو، پڑوس کی بات ہو، وہ اپنا دکھ درد جو اپنے شوہر کے پاس خلاص کر دیتی ہے اور اس کو اطمینان مل جاتا ہے۔ لیکن جب شوہر نہیں ہوتا تو چھت دور ہو جاتا ہے، اس عورت کا دل عورت ہی جان سکتی کہ جب شوہر کا سایہ جب سر سے اٹھ جاتا ہے تو پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے دکھ درد کی بات کس کے پاس کہنے جائے گی؟ عورت کہاں چلے جائے گی؟ نہ وہ اپنے اولاد کو کہہ سکتی، نہ پڑوس کو، اپنے آپ میں گھٹ کر مرتی ہے کہ بھائی یہ چیز تو میں کسی کو کہہ نہیں سکتی۔ اگر اولاد کی تکلیف تو میرے شوہر سے کہتے تھے کہ اس طرح تمہارا بچہ اس طرح پریشان کرتا ہے، پڑوس اس طرح پر، اب وہ دکھ درد لے کر چلتی ہے۔ تو ایسے موقع پر وہاں پر جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا سرتاج چلے جاتا ہے، غم میں ہے یہ عورت، تکلیف میں ہے، سہارے میں اب بے سہارا ہو چکی ہے۔ یہ عورت بے سہارا، جو سہارا آسمان والا ایک سہارا، زمین کا ایک سہارا تھا، اللہ نے سہارے کو دور کر دیا، اب یہ بے سہارا ہو چکی۔ اس وقت اولاد اگر نیک ہے، اس کی تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا باپ تو چلے گیا، میری ماں ہے، اب بچہ جو بہت زیادہ دھیان کرنے لگا، پہلے جو دھیان کرتا تھا اس سے زیادہ دھیان کرنے لگا، اس کی خدمت کرنے لگا، اس کے دکھ درد کو جاننے لگا، اس کو سکون پہنچانے لگا، اس کو خوش کرنے لگا، اس کو دعائیں لینے لگا۔ اب اس انداز میں جب بچہ اس کی خدمت کرتا ہے تو ماں کے دل میں احساس ہوتا ہے، ہاں میرا شوہر چلا گیا لیکن مجھے کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہے، میری اولاد کتنی نیک ہے، کتنا میرا خیال کرتی ہے، میرا شوہر جانے کے باوجود مجھے کوئی احساس نہیں دے دیا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میرا بچہ بڑا اچھا ہے، میرا خوشحال ہے، میرا بچے کی دعا دیتی ہے کہ میرے بچوں کو اللہ مغفرت کرے، میرے بچوں کو۔ تو اس طریقے سے یہاں پر محنت کم ہے لیکن وہاں پر ضرورت نہیں تھی ماں کو، وہاں ضرورت نہیں تھی، اب یہاں بے سہارا ہو گئی ماں۔ اب ایسے موقع پر جب اولاد ماں کی خدمت کرے، شوہر نہیں ہے، باپ نہیں، اب یہ سہارا بن کر ایک سہارا چلے گا، اب یہ جب سہارا بن جاتا ہے، ماں کی دعا لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مقام پہنچا دیتے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جا تیری ماں ہے تو خدمت کر، جا تیری ماں ہے تو خدمت کر، اللہ تعالیٰ تجھ کو جہاد کا بھی ثواب دے گے، تجھے حج کا بھی ثواب دے گے، تجھے عمرے کا بھی ثواب دے گے، تیری ماں کی دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تیرے جنت کے دروازے کو کھول دے گے۔ تو یہ ہے ماں اور یہ ہے مخلوق۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان طور پر یہ خلاصہ کر دیا کہ اگر رحمت کے فرشتے چاہیے تو اللہ کی عبادت کرو، ساتھ میں مخلوق کے اس طرح حق ادا کرو۔ چھوٹی چھوٹی چیز ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، دل پر اگر لے تو کوئی مشکل بھی نہیں، یہ ساری چیز ہمارے لیے آسان ہے، اور اگر اس طریقے سے کیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت کے فہرستوں کو نازل فرما دے گی۔ تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں اور پیارے بچوں، بات یہاں پر میں لپیٹ رہا ہوں، پوری کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کر دی ہے، نفس بھی ہے، عقل بھی دے ہے، اللہ نے سجھ بجھ دی ہے، بھلائی کی بھی راہ ہے اور برائی کی بھی راہ۔ اگر بھلائی کی راہوں کو اپنانے چاہتے ہیں
تو انجام اچھا ہے. اور برائی کی راہوں کو اپنانے جاتے نفس امارہ ہی صرف ہے, جھوٹ موٹ کی بھی توبہ ہم نے نہ کی, تو پھر بتاؤ کہ ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے. انسان کے بس میں اللہ نے رکھ دیا ہے کہ دونوں چیز اللہ نے رکھ دی سامنے, جاؤ کیا کرنا چاہتے ہو. اور چھوٹی سی زندگی, یہ موت کے بعد عذاب یا رحمت کے فرشتے قبر میں, قبر کے بعد حشر میں, وہ مختصر ایک لائن میں پیش کر دیتا ہوں. حشر کے میدان میں آپس میں بات چیت کریں گے کہ بتاؤ تو ہم دنیا میں کتنا رہے. قبر میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت بتاؤ کتنے ہزار سال ہو چکے, کتنے. لیکن جب یہ اٹھیں گے تو قیامت میں آپس میں بات, سورہ طٰہٰ میں بھی ہے, گنہگار آپس میں چپ بات کریں گے. ارے کتنا رہے ہم دنیا میں, ہم لوگ کتنا رہے. آواز, بڑی آواز کرنے کی طاقت نہیں, اس لیے رحمان کا دبدبہ ہے, رحمان کا دبدبہ ہے. بتاؤ تو صحیح کتنا رہے, ایک دن یا کم, ایک دن یا اس سے کم. اور اسی طرح عزیر علیہ السلام کا قصہ موجود ہے. 100 سال تک اللہ نے سلا کے رکھا, پھر جب کہا, پوچھا گیا کہ بتاؤ کم لبستہ یوم او بعد یوم, ہم نے ایک دن سویا یا اس سے کم. عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے, قصہ پیش کرنا تھا لیکن وقت نہیں مجھے. پوچھا ان سے کم لبستہ, کتنا رہے یہاں پر, کتنا سوئے. لبستہ یوم, ایک دن, او بعد یوم, یا پھر کچھ ایک دن سے کچھ کم. یہ کیفیت ہوگی. لوگ تو کہتے ہیں 2 دن کی ہے دنیا, لوگ کہتے ہیں 2 دن کی دنیا, قرآن کہتا ہے کہ 1 دن کی ہے دنیا, 1 دن کی ہے دنیا. اور 1 دن کی دنیا کے لیے ہم غرق ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے کی زندگی کو ہم برباد کر دیتے ہیں. تو اللہ نے دونوں چیز ہمارے سامنے رکھی ہے. مائیکل اینجلو کا قصہ اکثر ہمارے والد صاحب پیش کرتے. میرے والد صاحب یوروپ کا ایک شخص تھا آرٹسٹ, اس پر بات پوری کر دیتا ہوں اور پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. یوروپ کا ایک شخص تھا آرٹسٹ, بڑا زبردست, مائیکل اینجلو, تصویر بہترین بناتا تھا. ایک دل میں خیال ہوا کہ میری عزت تو ہے لیکن میں ایک ایسی تصویر بناؤں کہ دنیا میں میرا نام ہو جائے. دنیا میں نام, عیسائی تھا, دنیا میں میرا نام ہو جائے. سوچنے لگا کہ قدرت کی چیز کو میں نے خوب بنائی لیکن کوئی ایسی چیز بھی بنا دوں تاکہ لوگ مجھے یاد کریں, دنیا میں میرا نام ہو جائے. بڑا سوچتے رہا. کافی دن کے بعد اس کے دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں جیسس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بناؤں, جیسس کی تصویر بناؤں. پھر دل میں سوچا نہیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ میری یعنی ماں مریم اور جیسس کی طرح, جیسس جو ہے ہاتھ میں گود میں بچہ, ماں اور بچے کو دیکھ کر یہ ایموشنل تصویر لوگوں کو بڑی پسند آئے گی اور میرا نام بھی ہو جائے گا. تیار ہو گیا. دل میں سوچ لیا کہ ماں مریم کی اور عیسیٰ علیہ السلام, میری کی اور جیسس کی تصویر مجھے بنانی. عیسائی تھا. اب یہاں پر سوچنے لگا اب ماڈل کی ضرورت ہے. تلاش کرتے رہا, کافی دن تک تلاش کے لیے ملنی. لیکن ایک بار دن کے وقت, صبح کے وقت ایک عورت بینچ پہ بیٹھی ہوئی تھی. بینچ پہ بیٹھی تھی اپنے بچوں کو لے کر, بینچ پہ بیٹھی تھی بچے کو لے کر, اپنے کو بچے کو سیراب کر رہی تھی. یہ دور کھڑا ہو گیا مائیکل اینجلو, آرٹسٹ, تہذیب والا تھا. دور کھڑا ہو گیا. بچے کو جب سیراب کر لیا اور بچے کو اٹھا کر جب چلنے لگی تو قریب جا کر کہا بہن 1-2 منٹ. کیا ہے بھائی؟ کیا کہ میں آپ کی تصویر بنانے چاہتا ہوں. میری تصویر؟ تو کہا کہ ہاں مجھے ایک چیز ہے میرے دماغ میں آرٹسٹ ہوں, مجھے لوگ جانتے ہیں, میرا نام مائیکل اینجلو ہے, میں ایک تصویر بنانے چاہتا ہوں. میری تصویر بناؤ گے؟ تو کہا کہ ہاں ضرورت ہے, آپ کا چہرہ ہے, میں نے دماغ میں جو سوچا ہے اس کے مطابق آپ کا چہرہ ہے. اور چہرے میں معصومیت تھی, چہرے پہ جس طرح نور برستا اس طرح بال بھی اس قسم کے تھے. اب یہ عورت کہتی کہ میں تو فلاں کارخانے میں کام کرتی ہوں, مجھے تو اتنی مزدوری ملتی ہے, اب چلا جا, ابھی صبح جاؤں گی, بچے کو چھوڑوں گی, تھوڑا کام کروں گی, پھر چلے جاؤں گی. میں کہا کہ نہیں میں تجھے عوض دوں گا, تیری مزدوری میں دوں گا. یہاں کتنی مزدوری ملتی؟ بولے اتنی. ارے میں دگنا دوں گا, اور جب تصویر تیار ہو جائیں گی تو اتنا تجھے مال دے دوں گا, اتنی گفٹ دے دوں گا کہ پھر شاید ہو سکتا ہے کہ تجھے مزدوری کرنے کی ضرورت نہ پڑے. نام تھا اس کا, قیمت اچھی ملتی تھی. اور تیار ہو گئے. کہا کہ کل صبح جاؤ. بچے کو بلایا, بچے کے ساتھ میں آنا, لباس دے دیا کہ یہ لباس, بچے کو بھی لباس. اب وہ عورت کھڑی ہے, بچہ ہاتھ میں, معصوم بچہ. اب وہ کینواس پر اس نے تصویر کو تیار کرنا شروع کر دیا. کینواس پر تصویر کو تیار کرنا شروع کر دیا. تصویر تیار ہوتے کافی دن تک اب روزانہ جو پیسہ دینا تھا دینا شروع کر دیا. جب تصویر تیار ہو گئی تو کہا کہ بہن اب 3-4 کے دن کے بعد آخری ٹچ اپ میرا باقی ہے, تو یہاں پر ٹچ اپ باقی ہے, 3-4 دن کے بعد آنا, میں تم کو 4 دن کی بھی جو مزدوری ہے وہ بھی دوں گا اور اپنے طرف سے گفٹ میں تم کو دے دوں گا. بڑی خوش ہو گئی عورت. 4 دن کے بعد یہ عورت آئی اپنے بچے کے ساتھ.
اس نے پیسے دیے تھے مزدوری کے 4 دن کے پیسے, یہ تم گفٹ بھی بڑی تھی, خوش ہو گئے. گفٹ لے کر کہتے کہ کیا میری تصویر بن گئی؟ تو کہا کہ کیا مجھے نہیں دکھاؤ گے؟ ارے ہاں ضرور دکھاؤں گا. چلو. چلنے کے بعد کہا کہ بہن آؤ. جب وہاں تصویر تھی تو آگے پردہ تھا. جب پردہ ہٹایا اور جب تصویر دیکھی تو ان کے انداز میں مریم میری کی تصویر, ماں مریم کی, میری کی تصویر, یہ میری کی تصویر ہے, اور میرا بچہ جیسس. اب رونے لگی. ارے میں کہاں, جیسس کہاں, میں کہاں, مریم کہاں, میری کہاں, میں کہاں, وہ کہاں. اب بچے کی طرح رونے لگی اور بڑی بعد میں اطمینان کیا, اس کو گفٹ دی اور کہا کہ نہیں دیکھیے اللہ نے یہ, بڑی خوش ہو گئی. روتے ہوئے وہاں سے خوش ہو کر وہاں سے رخصت ہو گئی. اب یہ وقت نکل چکا, یہ وقت کو 30 سال گزر گئے. اب یہ بھی ضعیف ہو گیا مائیکل اینجلو. یہ تصویر جب لوگوں میں بازار میں جب گئی, بڑی عزت دی اور بڑا پیسہ اس کو, کافی پیسے اس کو ملے. اس کے بعد میں 30 سال کے بعد یہ بالکل ضعیفی میں اس نے قدم رکھ دیا مائیکل اینجلو نے. ہمارا والد صاحب اس قصے کو پیش کرتے تھے عبرت کے مقام پر ہے اس مائیکل اینجلو کا, لیکن عبرت کے مقام اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. 30 سال کے بعد پھر اس کے دماغ میں خیال پیدا ہوا کہ ایک دن تو میں نے تصویر بنائی جس سے لوگ راضی ہو گئے, میری دنیا میں نام ہو چکا. اب ایک تصویر ایسی بناؤں جس کی وجہ سے موت کے بعد بھی مجھ کو لوگ یاد کرتے رہے, میری موت ہو جائے لیکن مجھے یاد کرتے رہے, ایسی میں تصویر بناؤں. اس نے خیال پیدا کر لیا. اب سوچ رہا کس کی تصویر بناؤں. آخرکار نتیجے پر پہنچا کہ میں جداس کی تصویر بناؤں. جداس عیسائیوں کے یہاں پر یہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا, ان کو کھیلے مار دیے گئے, ان کو پھانسی پر چڑھایا, صلیب پر چڑھایا گیا, ان کو اس طریقے سے ان کو موت کے حوالے کیا گیا. اور وہ کام کرنے والا تھا جداس, تھا. تو مائیکل اینجلو دل میں سوچتا ہے کہ ایک تو اچھی تصویر بنائے, اب میں جداس کی تصویر بنا دوں تاکہ لوگ دنیا والے, ایک بھیانک تصویر بنا دوں تاکہ دنیا والے یاد کر مرنے کے بعد مجھے یاد. اب سوچ رہا, دماغ میں خیال پیدا ہو چکا اور اس بات پر مکمل ہو چکا. تلاش کرنے پر ماڈل کے کہ مجھے ایسا کوئی چہرہ مل جائے کہ جس میں جداس کا عکس مجھے نظر آتا ہو. بڑے دن تک تلاش کرتے رہا لیکن مکمل طور پر تسکین اور تسلی نہیں ہوئی کہ کون سے چہرے کو میں دیکھوں, کوئی مل نہیں رہا. آخرکار ایک دن رات کے وقت اپنے اسٹوڈیو سے جب نکلا تو رات کے وقت بڑی دیری ہو چکی تھی کسی تصویر بنانے میں. رات کا وقت جو تھا دیری ہو چکی تھی. راستے سے جب نکلا تو اس زمانے کی جو اسٹریٹ لائٹ چلتی تھی, اسٹریٹ لائٹ, اس کو ٹیکا لگا کر ایک شرابی شخص, چہرہ بھرا ہوا ہے, بڑا چہرہ ہے, چہرہ بھیانک ہے, بال بکھرے ہوئے ہے, آنکھ لال ہے, ہاتھ میں بوتل ہے شراب کی اور ایک ہاتھ سے ٹیکا لگا کر کھڑا ہے, آدھی بوتل بھری ہوئی ہے. اب یہ دیکھ لیا, دور سے دیکھا کہ ہاں یہ چہرہ بھیانک ہے, یہ زبردست بھیانک چہرہ ہے اور یہ جداس جیسا بھی لگتا ہے. جداس سے یہ بالکل اس کا عکس جداس کا نکل رہا ہے. اب جا کر قریب چلے گئے مائیکل اینجلو اور کہنے لگے, اے بھائی کہ میں تیری تصویر بنانے چاہتا ہوں. میری تصویر بناؤ گے؟ اور کوئی نہیں نظر نہیں آیا, نشے میں تھا. میری تصویر بنا کے تم کیا کرو گے؟ ارے بھائی میرا اسٹوڈیو ہے, میرا نام یہ ہے, مجھے لوگ جانتے ہیں. تو کہا کہ میری تصویر بنانے, کہا کہ میرے دماغ میں ایک چیز ہے, عکس ہے, اور وہ آپ کے چہرے سے مجھے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, پھکٹ میں کراؤ گے کہ کچھ پیسے دو گے؟ تو کہا نہیں پیسے دوں گا, میں پیسے دوں گا. تو بوتل بتایا, یہ بوتل, یہ دیکھو اس پہ مارکا ہے, کون سا لیبل ہے, یہ شراب مجھے چاہیے 2 بوتل روز. تو کہا کہ منظور. اور پھر بوتل نے کھانا بھی چاہیے, میں دبا کر کھانا بھی کھاؤں گا میں. تو کہا کہ وہ بھی منظور. ٹھیک ہے, کل میرا دیکھ یہ اسٹوڈیو فلاں جگہ دکھا دیا, کل آ جانا تو. اب بات طے ہو چکی, روزانہ تجھے پیسے دوں گا اور پھر تصویر بن جائیں گی تو میں اور ایک رقم دوں گا جس سے تو راضی ہو جائے گا. خیر یہ جوان لڑکا تیار ہو گیا, اسٹوڈیو میں پہنچا صبح کے وقت. تو نشہ پورا اترا نہیں تھا, آدھا نشے میں, آدھے ہوش میں, آدھے نہیں, ہوتا یہ. اب کھڑا کر دیا, اب وہ بیٹھا ہوا ہے اور کھڑا ہے, کبھی کھڑے میں کبھی بٹھا کر اس کا چہرے کا نقش نکالنا تھا, کبھی کبھی آنکھ, ارے بھائی ذرا آنکھ کھول کے بیٹھ. چلو ٹھیک ہے, اب نشہ
پھر جانے کے وقت جب رقم ملنے لگا، اب اس کو بھی اطمینان ہونے لگا یہ جوان لڑکے کو کہ روزانہ پیسہ ملتا ہے، چلو ابھی کوئی مگز ماری نہیں ہے، رات کا انتظام ہو جاتا ہے پینے کھانے کا سب، چلو ٹھیک ہے۔ اب روزانہ آنے لگا پابندی کے ساتھ، جیسا وہ مائیکل کہتا ہے ویسے ہی کھڑے رہتا ہے ہوش میں، نشہ ہو تو بھی ذرا ہوش میں ٹائٹ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب وہ آنکھیں، وہ بال، وہ چہرہ، بھیانک چہرہ سب اس نے کینواس پر نقش کر دیا۔ جب پورا ہو چکا تو آخری ٹچنگ باقی تھی، کہا کہ دیکھ بھائی اب 3-4 دن مت آنا، 3-4 پھر پیسے کا نہیں پیسے تجھے ملیں گے، پیسے لے جانا، صبح چاہیے تو پیسے تو لے جانا، لیکن 3-4 دن تک مجھے یہ کام تیرا تیری اب ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 3-4 دن کے بعد جب ٹچ اپ پورا ہو چکا تو کہا کہ پیسے تیرے اور میرے طرف سے یہ گفٹ، یہ پکڑ، گفٹ تو ہاتھ میں لے لی، خوش ہو گیا اور کہنے لگا تصویر بن گئی؟ تو کہا کہ ہاں تصویر بن گئی۔ تو کیا تصویر مجھے نہیں دکھاؤ گے کہ کئی سی بنی؟ اتنے دن سے میں تمہارا پیسے کھا رہا ہوں۔ تو کہا کہ ہاں ضرور بتاؤں، چل۔ جب قریب گئے اور کہا کہ چل کمرے میں، ہٹا کر جب پردہ لگا ہوا تھا جداس کی تصویر بنائی، بھیانک تصویر، نشے میں، ہاتھ میں بوٹل ہے، آنکھ لال ہے، بال بکھرے ہوئے ہے، ایک عجیب سے آرٹسٹ تھا وہ، زبردست تصویر زبردست بنائی تھی جداس کی۔ جب پردہ ہٹایا تو دیکھنے لگا آنکھ پھاڑ کر، جداس، یہ جداس، یہ جداس کی تم نے تصویر بنائی؟ مائیکل اینجلو سے اب نشہ جو تھا تھوڑا اتر گیا، یہ جداس کی تصویر، کیا اتنا میں برا ہوں؟ یہ تو جیسس کو سولی پر چڑھانے والا، کیا میں اتنا خطرناک ہوں؟ اور ہاں میں شرابی ضرور ہوں لیکن اتنا برا نہیں ہوں، تم نے مجھ کو جداس بنا دیا۔ اب غصے میں آ کر کہنے لگا بوٹل کو پھینک کر، تھوڑا سا جو تھا پھینک کر کہنے لگا کہ کیا تم نے مجھ کو اتنا برا سمجھا؟ تم ایسی تصویر بناتے ہو؟ کبھی تم نے اچھی تصویر بھی بنائی یا نہیں کہ ایسی تصویر بناتے رہتے ہو؟ غصے میں وہ کہنے لگا۔ مائیکل اینجلو نے کہا، جب غصہ جب نکالنے لگا اس کو نکالنے دیا، پھر کہا کہ ہاں میں اچھی تصویر بھی بناتا ہوں، اچھی تصویر بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ چل۔ پھر جا کر اندر کمرے میں جا کر جو پردہ تھا وہ ہٹایا، جب پردہ ہٹایا تو دیکھنے لگا آنکھ پھاڑ کر میری اور جو چائلڈ جو ہاتھ میں جیسس تھا وہ بتایا تصویر، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جو عقیدے کے حساب سے میری اور جیسس کی تصویر تھی۔ جب ہٹایا تو وہاں آنکھ پھاڑ کر دیکھنے لگا، آنکھ پھاڑ کر دیکھنے لگا کہ یہ میری کی تصویر۔ اب آنکھ پھاڑ کر دیکھنے لگا، آنکھوں میں پانی آ گئے، نشہ تھوڑا تھا وہ بھی اتر چکا، اور سوچ کر کہتا ہے کہ یہ تو میری ماں ہے، یہ تو میری ماں ہے، کیا یہ 30 سال کے پہلے کی تصویر ہے؟ تو مائیکل نے کہا کہ ہاں بالکل 30 سال کے پہلے کی، تو یہ تو میری ماں ہے، یہ تو میری ماں ہے، اور یہ کون ہے؟ ہاتھ میں بچہ۔ تو کہا کہ جب یہ تیری ماں ہے تو یہ تو ہی ہے، اس کے ہاتھ میں جو بچہ وہ تو ہی ہے، جب تو کہتا ہے تیری ماں ہے تو اس کے ہاتھ میں تو ہے، 30 سال کے پہلے کی تصویر ہے۔ اب دھاڑے مار کے رونے لگا، ایک طرف کہتے کہ ایک طرف میں جیسس بنا ہوں، دوسری طرف جداس بنا ہوں، ایک طرف جیسس ہوں دوسری طرف جداس ہوں، ایک وہ زندگی تھی کہ جیسس کا عکس میرے میں نظر آتا تھا، اور ایک طرف جداس کا نظر، سر پر ہاتھ رکھ کر پٹک کر رونے لگا۔ مائیکل کہتا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، قدرت نے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے، اگر تم جیسس بننا چاہے تو جیسس بن جاؤ، اور جداس بننا چاہے جداس بن جاؤ، اچھے بننا چاہے اچھے بن جاؤ، برے بننا چاہے برے بن جاؤ، انجام میں خیر چاہنے والے خیر چاہو اور برا چاہنے والے تم برا چاہو۔ مائیکل اینجلو نے اس طریقے سے دونوں چیز کو پیش کی، روتے ہوئے وہاں اس اسٹوڈیو سے باہر نکل چکا کہ کیا میری زندگی تھی اور کیا میں نے اپنے آپ کو بدل ڈالا۔ تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں راہوں کو ہمارے سامنے پیش کر دی ہے، برائی کی بھی راہ، بھلائی کی بھی راہ۔ اگر برائی کی راہوں کو ہم اپناتے ہیں، برائی کی طرف چلتے ہیں، نفس امارہ کی طرف چلتے ہیں، گناہوں کی طرف چلتے ہیں، دنیا کی رغبت کی طرف چلتے ہیں، دنیا کی لذتوں کی طرف چلتے ہیں، شراب کے اڈوں کی طرف چلتے ہیں، جوؤں کے اڈوں کی طرف چلتے ہیں، اور پشیمانی بھی نہیں کرتے، ماں باپ کی نافرمانی ہم کرتے، پڑوس کو ہم پریشان کرتے، رشتہ دار کو ہم پریشان کرتے، لوگوں کی بددعاؤں کو جمع کرتے، کبھی نماز کا ٹھکانہ نہیں، کبھی روزے کا ٹھکانہ نہیں، کبھی پشیمانی کے آنسو کا ٹھکانہ نہیں۔ یہ ساری چیز جب ہم جمع کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اعلان فرماتے ملک الموت کے، اے ملک الموت، یہ میرا دشمن ہے، جاؤ اس کی روح کو قبض کر لو۔ عذاب کے فرشتے نازل ہو جاتے ملک الموت، اور بڑی سختی کے ساتھ روح کو نکالتے، یہاں تک ہمارا جسم جو چھلنی ہو جاتا ہے، جسم چھلنی ہو جاتا ہے۔ عذاب کے 77 دروازے جہنم کے کھول دیے جاتے ہیں، 77 دروازے جہنم کے کھول دیے جاتے ہیں، اور پریشان لوگ سمجھتے کہ دنیا کی زندگی، ہم سمجھتے دنیا کی زندگی، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ ارے موت، یہ زندگی کی تو موت ہے، موت کے بعد کی زندگی کی موت نہیں، یہ زندگی کی موت ہے، وہ زندگی کی موت نہیں، اور ہمیشہ کے لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک دن کی ہے یہ دنیا،
ایک اس نے مجھ کو ہاسپٹل پہنچایا، میرے بچے بیمار تھے، مجھے ہاسپٹل لے کر چلا، میرے فیس کے پیسے نہیں تھے، چپ چاپ میرے فیس کے پیسے بھر کے آیا، میرے پاس راشن نہیں تھا، اس نے راشن بھرا گیا۔ چار اگر پڑوسی، 3 یا 4 پڑوسی گواہی دے دے کہ یہ اچھا تھا، یہ اچھا تھا، یہ اچھا تھا، گنہگار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ مہر مار دیتے کہ یہ اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رائے کو تبدیل کر دیتے۔ مخلوق کا حق اللہ نے اتنا وسیع کر کے رکھا ہے کہ پڑوسی کے گواہی دے دے، رشتہ دار گواہی دیتے کہ اچھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے میری نظر میں تو گنہگار ہے، لیکن تم جب اچھا کہتے تو میں مہر لگا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تو اگر نیکی کو راہوں کو اپنائیں، اللہ کے حق ادا کرے، مخلوق کے حق ادا کرے، ماں باپ کی خدمت کرے اگر ہے تو، اور نہیں ہے تو مغفرت کی دعا کرے، پڑوس کے حق ادا کرے، رشتہ دار کے حق ادا کرے، غریبوں سے محبت کرے، غریبوں سے محبت کرے۔ ہو سکتا ہے کہ سارے اعمال، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، لیکن پکڑ بھی تو کر سکتا ہے، ہم کو تو ہمارے انتظام کریں۔ ہو سکتا ہے کہ شاید ہماری پکڑ ہو جائے تو کم سے کم غریبوں کا اگر بھلا کیا ہوگا تو ہم جہنم کے کنارے پہ ہو گئے۔ اللہ فرمائے گا جا، تجھ کو کسی نے ٹکڑا کھلا دیا، کس نے تجھے کپڑا پینا دیا، کس نے پانی پلا، جا اس کا ہاتھ پکڑ اور تیرے ساتھ اس کو جنت میں لے جا۔ تو یہ ساری چیز ہے۔ تو دونوں راہیں اللہ نے ہمارے سامنے کھول دیے، ایک طرف برائی کی راہ ہے، ایک طرف بھلائی کی راہ ہے۔ بس اللہ سے دعا کرتے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔